आफंदी हाउस में रोज की तरह आज भी सब लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। सायरा बेगम जो इस घर की बड़ी थीं, उनके साथ दाएं जानिब उनके बड़े बेटे एहसन बैठे थे, जिनका सिर्फ एक ही बेटा था और वो था शाबीर। सायरा बेगम की बाईं जानिब उनके बेटे हसन बैठे नाश्ते से बराबर इंसाफ कर रहे थे। उनकी 3 औलादें थीं, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा साहिर, फिर माहिर और सबसे छोटी दुआ थी। एहसन के साथ जो सर झुकाए नाश्ता करने में मसरूफ थीं, वो ज़ैनब सायरा बेगम की बेटी यानी हसन और एहसन की छोटी बहन थीं, जिनकी शादी एक बिजनेस डील के नतीजे में हुई, मगर बदकिस्मती से वो डील कामयाब नहीं हो सकी थी और शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही वो एक माँ की हानिया को लेकर वापस अपने मैके आ गई थीं और अब तक अपनी बेटी की वजह से दूसरी शादी नहीं की थी। उनके साथ बैठी उनकी बेटी हानिया और हानिया के साथ दूसरों का हिस्सा भी खा जाने वाला माहिर था। इन दोनों की आपस में बहुत बनती थी, जब ही साथ बैठते थे। हानिया के साथ दुआ, जो इस घर में सबसे छोटी थी और सबसे अपने लाड उठवाती थी, जो कि नाश्ते में बनी चीजों को सिर्फ देखकर ही गुजारा किया करती थी। और दुआ के साथ शाबीर, जिसे और कहीं बैठने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि दुआ इसे अपने अलावा किसी और के साथ बैठने ही नहीं देती थी। और हसन के साथ साहिर मौजूद अपना नाश्ता करने में मसरूफ था। हाँ, मगर आफंदी हाउस की बहुओं को साथ बैठकर खाने की इजाजत नहीं थी। ये भी सायरा बेगम के बनाए गए उसूल थे कि घर की बहुएं साथ बैठकर नहीं खा सकती थीं, और जब तक सायरा बेगम नाश्ते की टेबल से ना उठ जाती, किसी को भी उठने की इजाजत नहीं होती। हमें कुछ जरूरी बात करनी है। दुआ, माहिर, हानिया, शाबीर, आप लोग चले जाएं। सायरा बेगम की बात सुनते वो चारों बारी बारी उठते वहां से निकल गए थे। शुक्र अल्लाह का, वरना मैं तो समझा था कि आज कहीं मेरी शामत ही ना आ जाए। माहिर ने खुश होते कहा, मगर लगता है कि साहिर भाई की खैर नहीं आज। हानिया की बात पर सिवाय शाबीर के सब ही ने कहकहा लगाया था। दुआ को इन दोनों की बातें ज्यादा समझ तो नहीं आ रही थीं, मगर इसे ये पता था कि अगर वो लोग हंस रहे थे तो उसे भी हंसना था। शाबीर इन तीनों को लान में छोड़कर बाहर निकल गया था। साहिर, मुझे तमेरी लिए शाह इंडस्ट्रीज के ओनर सुलेमान शाह की बेटी शीज़े पसंद है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हसन साहिब के पूछने पर भी साहिर ने सर नहीं उठाया था, बल्कि ऐसे नाश्ता कर रहा था कि जैसे वो किसी और से बात कर रहे हों। सुना नहीं क्या कहा तमेरी डैड ने? अब की बार सायरा बेगम गुस्से से बोली थी। कितने करोड़ की डील है डैड? अपनी दादों की बात को नजरअंदाज करते वो बेजारियत से पूछने लगा। मतलब क्या है तुम्हारा? एहसन साहिब बौखला गए थे। वो सुलेमान शाह की बेटी नहीं है, अमान शाह की बेटी है। मिला हूं मैं इससे 1-2 बार। इसके फादर की डेथ के बाद सुलेमान शाह इंडस्ट्रीज के ओनर बन गए, हालांकि हक तो इस पर उनकी दोनों बेटियों शीज़े और ईना का था। साहिर की बात सुनकर हसन साहिब को अपना गला खुश्क होते महसूस हुआ था। मैं इस डील का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहूंगा जिसका शिकार मेरी फुप्पो और उनकी बेटी हो चुकी है। साफ इनकार करता वो वहां से उठा और तेज तेज कदम उठाता निकल गया था। और आज फिर से सदिया की शामत थी। आज फिर से इन्हें उनकी की गई तरबियत पर ताने मिल रहे थे, जिसे वो सर झुकाए बर्दाश्त कर रही थीं। कुछ दिन बाद, हाय माम। शाबीर, जो अभी कॉलेज से थका हुआ आया था, सिदरा को किचन में देखकर वहीं चला गया। कितनी बार कहा है कि सलाम किया करो, मगर तुम्हें जाने कब अक्ल आएगी। खैर, कैसा रहा आज का दिन? माम, आज फर्स्ट डे था, सब टीचर्स बस इंट्रोडक्शन ही करवा रहे थे, बहुत बोर होता रहा। माम, फ्रेश जूस प्लीज। शाबीर की आदत थी जब बाहर से आता तो उसे फ्रेश जूस चाहिए होता था। हाँ, ये लो। उन्होंने जूस का जुग सामने रखते कहा। शाबीर, शाम में मेरे रूम में आना, बात करनी है कुछ तुमसे। शाबीर से कहती वो पलट गई थीं। कोई खास बात करनी थी क्या आपको? शाबीर को खतरे की घंटियां बजती महसूस हो रही थीं, क्योंकि सिदरा इसे तब ही अपने रूम में बुलाती जब कोई खास बात ही करनी होती थी। ओके माम, फिर मिलते हैं।
कंधे उचकाती वो उठा था। खाना नहीं खाओगे? सिद्रा ने उसे जाते देखा तो पूछा। नहीं माम, अभी मूड नहीं है। शाम में कोई स्नैक्स वगैरह बना दीजिएगा। वो अभी जाने ही लगा था कि दुआ गाड़ी से उतरती भागती हुई उसकी तरफ आई, स्कूल बैग सोफे पर फेंकते इसके कंधे पर झूलने लगी थी। वाइट यूनिफॉर्म में ऊंची करके बालों की पोनी बनाए, आंखों में काजल जो कि अब थोड़ा बहुत फैल चुका था, और रुई जैसे सफेद गाल जो अब कुछ कुछ सुर्ख हो रहे थे। शाहवीर को बहुत अच्छी लग रही थी। कैसा है मेरा बेबी? शाहवीर के पूछने पर उसने मुंह बनाया था। क्या हुआ मेरे बेबी को? इसके फूले हुए मुंह को देखते शाहवीर ने फिक्र से आंखें बड़ी करते पूछा तो वो रुख फेर गई थी इससे। ओहो, मेरा बेबी क्यों नाराज है मुझसे? अब के शाहवीर उठकर उसके सामने खड़ा हो गया था। अब आज मुझे स्कूल से पक करने क्यों नहीं आए? आंखें गुस्से की वजह से कुछ नम हुई थीं। तो मुझे भी कॉलेज जाना था ना, इसीलिए लेने नहीं आ सका। अच्छा छोड़ी ये नाराजगी, ये बताएं मेरे बेबी ने आज क्या स्टडी किया? उसने दुआ को कंधों से पकड़े सोफे पर बिठाया था। पहले प्रॉमिस करें कि कल मुझे आप ही लेने आएंगे। ठीक है बेबी, आपको हम लेने आ जाएंगे, अब खुश? शाहवीर ने हार मानते कहा। थैंक यू शाहवीर भाई। वो उसके गाल को चूमते वहां से भाग गई तो शाहवीर उसकी मासूमियत पर खुद भी मुस्करा दिया। यस माम, कुछ कहना था आपको? वो सिद्रा से पूछते वहीं उनके बेड पर टांगे लटकाए लेट गया था। उठकर बैठ जाओ, क्योंकि अभी जो बात मैं तुमसे कहने वाली हूं इसे सुनकर तुम्हें करंट ही लग जाएगा। सिद्रा ने इसके पास बैठते कहा तो वो फौरन ही उठकर बैठ गया था। खैर तो है ना माम? इसके दिल में खटका तो था ही, मगर अब उसे मजीद फिक्र होने लगी थी। तुम्हें दुआ के साथ मंसूब किया जा रहा है। उन्होंने बहुत ठंडे लहजे में शाहवीर को ये बात बताई थी। वॉट? माम, ये क्या मजाक है? वो दुआ इतनी सी? शाहवीर ने हाथ से इशारा करते इसके कद को नापते पूछना चाहा था। तो हो जाएगी बड़ी। मसला क्या है इसमें? सिद्रा अब इसके पास से उठ के अलमारी से कपड़े निकालने लगी थीं। माम में और वो इतनी छोटी सी? फिर से सवाल किया था शाहवीर ने, जैसे यकीन ही ना आया हो इस बात पर। हाँ तो सिर्फ 7 साल ही छूटी है वो तुमसे। वो 10 साल की और तुम 17 साल के। 6-7 साल बाद ये फर्क पता नहीं चलेगा। नेवर माम, ये नहीं हो सकता। इससे शायद दुआ का खुद से इतना छोटा होना हजम नहीं हो रहा था। फैसला तो हो चुका, जिसे एतराज है वो जाकर अम्मा से बात कर ले। वो शाहवीर से कहती कमरे से निकल गई थी और वो अब भी शाक में था कि कैसे वो दुआ को अपने लिए सोच सकता था। वो लान में बैठा इसी बारे में सोच रहा था कि दुआ इसे सामने से आती दिखाई दी तो दिल को अनजानी सी खुशी ने आन घेरा था। दिल की उछल कूद को नज़रअंदाज करते इसने न्यूज़पेपर उठाकर अपने चेहरे के सामने फैला लिया, जिसकी वजह से अब वो दुआ को नहीं देख पा रहा था, मगर ध्यान अब भी वहीं था। कुछ सेकंड्स गुजरने के बावजूद भी वो इसके पास नहीं आई तो अब अखबार सामने से हटाकर आंखें उधर उधर घुमाते उसे ढूंढने की कोशिश की थी। वो अभी इसके बारे में सोच ही रहा था कि पीछे से दुआ ने इसके गिले में बाजू डालते अपना चेहरा इसके कंधे पर टकाया था। बेबी से क्यों मुंह छुपा रहे थे? दुआ ने लाड से कहा तो उसकी इस अदा पर शाहवीर का दिल धक धक करने लगा था। अभी तो शाहवीर अपने दिल की धड़कनों को ही संभाल नहीं पा रहा था कि वो घूमकर अब इसके पास आई और उसके बाजू से सर टिकाए वहीं सोफे पर इसके साथ बैठ गई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो घर में सबसे छोटी थी और सभी से ऐसे ही लाड उठवाती थी। पहले भी जब उसे शाहवीर से अपनी कोई बात मनवानी होती तो वो इसके कंधे पर झूलने लगती, मगर वो इसे हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट करता। मगर आज जाने क्यों उसके इतना करीब आने पर शाहवीर के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी थीं। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या इसका दिल पहले से ही इसकी मोहब्बत में मुब्तला था और सिर्फ वो ही अनजान रहा, या फिर दुआ के साथ इस रिश्ते में बंध जाने के बाद ऐसा हुआ।
نہیں یکدم ایسے محبت نہیں ہو جاتی، شاید میں ہی ناواقف رہا ہوں۔ دل میں سوچنے لگا تھا وہ دعا پیچھے ہٹی۔ اس نے دعا کو دور ہونے کا کہا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، مگر حیران ضرور ہوئی تھی کہ شاویر نے اسے دعا کہہ کر کبھی نہیں پکارا تھا۔ ہمیشہ بے بی ہی کہتا تھا وہ اسے۔ نہیں پہلے ایک بات بتائیں۔ دعا نے اس کے گال پر اپنا نازک ہاتھ رکھتے اس سے پوچھا تو وہ بے بس ہوا تھا اس کے سامنے۔ جی پوچھیں، مگر میرے پاس سے اٹھ جائیں، سامنے چر پر جا کر بیٹھیں۔ ایک تو اپنے دل میں دعا کے لیے بدلتے جذبات اور دوسری طرف اس کا اور اپنا رشتہ جس کے بارے میں اب تک شاید سب کو پتہ چل چکا تھا، سوچ کر شاویر کو اب شرم آنے لگی تھی۔ پہلے بتائیں۔ وہ اب بھی بضد تھی۔ جی بولیے، شاویر نے ہار مانتے کہا۔ دادو کہہ رہی تھیں کہ میں آپ کو بھائی نہ بولا کروں۔ وہ اب اس کی شرٹ کا کالر پکڑے اس سے پوچھ رہی تھی۔ صحیح کہہ رہی تھیں۔ شاویر کے منہ سے پھسلا تھا۔ مطلب؟ دعا نے آنکھیں بڑی کرتے پوچھا تو شاویر نے اب بات بدلی تھی۔ نہیں، جو مرضی آپ کی، مگر آپ جا کر چیئر پر بیٹھیں۔ شاویر کے لہجے میں سنجیدگی محسوس کرتے وہ روتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ ہاں کہہ دو نا ساحر۔ سدیہ اپنی ساس کی جلی کٹی باتیں سن کر اب اپنے بیٹے کی منتیں کر رہی تھیں۔ مگر مام یہ کیا طریقہ ہے؟ کانٹریکٹ میرج کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو پھپھو اور ہانیہ کے ساتھ ہوا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میری اولاد بھی اسی طرح رولے جس طرح ہانیہ رول گئی ہے۔ ساحر کا لہجہ روندھ گیا تھا۔ نہیں بیٹا، اسے کس چیز کی کمی ہے بھلا؟ سب لوگ تو اسے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں سدرا تمہاری دادو، تمیری ڈیڈ اور احسن بھائی بھی۔ باپ کی کمی جو چاہ کر بھی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ وہ محرومی جو اس کی ذات میں رہ گئی ہے کہتی نہیں کسی سے، تو اس کا کیا مطلب کہ اسے فرق نہیں پڑتا؟ فرق ہمیں نہیں پڑتا مام، کیونکہ ہمارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اس کے لیے ہے۔ اب وہ چلایا تھا۔ پلیز مان جاؤ نا، سدیہ نے بے بسی سے کہا تھا۔ میں مان جاتا اگر یہ رشتہ میرا گھر بسانے کے لیے کیا جاتا، یہ تو توڑنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کتنی مایوسی تھی اس کے لہجے میں۔ سوری مام، اب دادو اور ڈیڈ سے کہہ دیں کہ میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتا۔ سدیہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل چکا تھا۔ سائرہ بیگم اپنی کسی دوست کے سوئم میں گئی تھے۔ ساحر کہیں باہر گیا تھا۔ حسن اور احسن بھی گھر میں نہیں تھے۔ ماہر کمبائن سٹڈیز کے لیے اپنے کسی دوست کے گھر گیا تھا، اور سدیہ دعا کو لے کر بیٹھی شاید اپنے روم میں پڑا رہی تھیں۔ لان میں سدرا، ہانیہ اور شاویر ہی موجود تھے۔ تم لوگ یہ چائے؟ سدرا نے شاویر سے کپ میں چائے ڈالتے پوچھا۔ یس آف کورس، جی بالکل۔ شاویر کا موڈ بہت اچھا تھا آج جب ہی آ کر ان دونوں کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ہانیہ ویسے ماہر ہے، بہت اچھا، جہاں بیٹھتا ہے رونق لگا دیتا ہے۔ سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا تو شاویر کو اچھی نہیں لگی تھی ان کی یہ بات۔ ہاں واقعی بہت اچھا ہے، لفظوں کا کھلاڑی ہے وہ، لوگوں اور ان کے جذبات سے کھیلنا اسے بہت اچھی طرح آتا ہے۔ یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں شاویر؟ ہانیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا ماہر کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر۔ منافق ہے وہ۔ جتنے غصے میں ہانیہ تھی، اتنے ہی ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا تھا شاویر نے اسے۔ کیوں کہا ایسا اپنے شاویر کے بارے میں؟ کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ ہانیہ اس کے لیے دل میں کیسے جذبات رکھتی تھی سبھی کو معلوم تھا۔ اس کے بہت سے چہرے ہیں، وہ جو چاہتا ہے دنیا والوں کو دکھاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب اس کے فریب کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ اب بھی تنزیہ مسکرا رہا تھا۔ اب خود کیا ہے؟ ہانیہ اب چلائی تھی۔ آپ کے اپنے مام ڈیڈ اب سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ کو بری نہ لگ جائے۔ اب جب اچھے موڈ میں ہوتے ہیں اور تب بھی کوئی اب سے آپ کے مزاج کے خلاف بات کر لے تو آپ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔
हानिया ने इसे आईना दिखाया था। हाँ तो मैं ऐसा ही हूं, शाबीर ने चैलेंज करते हुए कहा। तो फिर सबके साथ ऐसे ही रहें ना? हानिया भी मुस्कुराई थी। सबके साथ मतलब? शाबीर हैरान हुआ था उसकी बात पर। मतलब ये कि वो जो छोटी सी दुआ है, इसके साथ तो आपका रवैया सबकी तरह नहीं है। अगर आप गुस्से में भी हों और वो आपसे बात करे तो आपका सारा गुस्सा झाग की तरह क्यों बैठ जाता है? हानिया के सवाल पर शाबीर तिलमिला ही तो गया था। वो छोटी बच्ची है। दिल की धड़कनें कुछ तेज हुई थीं, ये कहते जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। और सब ही इसके साथ ऐसे ही रहते हैं, कोई इसे नहीं डांटता। शाबीर को अपना लहजा खोखला महसूस हुआ था। सब तो और भी बहुत कुछ करते हैं, तो सब की बाकी अच्छी आदतें क्यों नहीं अपना लेते? अब हानिया, अब तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। शाबीर की बर्दाश्त से बाहर हुआ था सब। छोटी तो आपके मामू और खाला की बेटियां भी हैं, और शायद वो दुआ से भी छोटी है, मगर उन पर तो ये मेहरबानियां नहीं होती। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। शाबीर वाकई लाजवाब हुआ था। माहिर से दुश्मनी की आड़ में क्या फायदा उठाना चाहते हैं अब दुआ से? हानिया, शाबीर ने चिल्लाते हुए इस पर हाथ उठाया। शाबीर, सिदरा चलाई थी, और सिदरा की आवाज पर उसका हाथ हुआ में ही रुक गया था। हानिया तुम जाओ यहां से। सिदरा ने इसे जाने के लिए कहा तो वो तंजिया मुस्कराती वहां से चली गई थी। मम्मा देखा ये क्या कह रही थी? शाबीर ने हानिया की तरफ इशारा करते कहा। ये सब तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है और कुछ भी नहीं। माम अब मुझे इल्जाम दे रही है। शाबीर को दुख हुआ था अपनी मां के मुंह से अपने बारे में ये सब सुनकर। हाँ तो तुम्हें पता तो है कि हानिया माहिर के लिए कितनी जज्बाती है। तुम्हें नहीं कहना चाहिए था ये सब। अब चुप हो जाओ। अम्मा को पता चला ना तो बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। वो शाबीर से कहती अंदर की जानिब बढ़ गई थीं। साहिर यहां आओ। यस माम। साहिर ने चिर पर बैठते बिस्कुट उठाते हुए पूछा। अम्मा ने माहिर और हानिया का रिश्ता तय कर दिया है, सदिया के बताने पर। साहिर के कप से चाय छलकी थी। मम मतलब? माहिर हानिया के साथ? हाँ तो? सदिया ने हैरांगी से देखा था साहिर को। मतलब अभी वो दोनों ही छोटे हैं। हानिया तो अभी नानत क्लास में है और माहिर फर्स्ट ईयर में। तो अभी कौन सा शादी हो रही है? सदिया ने चाय का सप लेते कहा। तो साहिर कंधे उचकाती अब वहां से उठ गया था। एक्सक्यूज मी। साहिर ऑफिस से निकलकर अभी अपनी गाड़ी में बैठने ही लगा था कि किसी के पुकारने पर पीछे मोड़ कर देखा था इसने। सिया शलवार कमीज के साथ मारोन दोपट्टा साइड पर डाले, ब्लैक सन ग्लासेस लगाए, खिले बालों और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो साहिर की तरफ देख रही थी। साहिर को उसे पहचानने में शायद 2 मिनट से कम का वक्त लगा होगा। हाँ वो शीज़े ही तो थी जिसका अभी कुछ दिन पहले प्रपोजल आया था साहिर के लिए। यस। साहिर ने भी दिलकश मुस्कुराहट के साथ इसका जवाब दिया था। मिस्टर साहिर अगर आप माइंड ना करें तो मुझे आपका कुछ कीमती वक्त दरकार होगा। इसकी इतनी अच्छी उर्दू सुनकर साहिर कुछ हैरान हुआ था कि जिसे हमेशा इंग्लिश में बात करते देखा वो आज इतनी साफ उर्दू बोल रही थी। यस शेवर। मेरा ख्याल है कि कहीं बैठकर बात कर लेनी चाहिए। साहिर की रजामंदी पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी। वो दोनों अब एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। जी तो क्या कहना चाहती थीं अब? साहिर जानता था कि वो यकीनन शादी से इनकार करने वाली है, इसीलिए मुतमईन होकर बैठा था। मिस्टर साहिर अब प्लीज मुझसे शादी कर ले। और शीज़े के बात पर साहिर ने आंखें फाड़े उसकी तरफ देखा था। मगर मैं क्यों करूं ये शादी? साहिर ने कंधे उचकाती पूछा। मेरे लिए? क्योंकि अगर अब से मेरी शादी ना हुई, छोटिए तो मेरे चचा जान किसी और के साथ मेरी शादी कर देंगे। तो? साहिर ने इसकी आंखों में झांकते पूछा जहां अब कुछ नमी सी तैरने लगी थी।
اگر چچا جان نے میری کہیں اور شادی کر دی تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ شخص کیسا ہو۔ اس کی بے تک سی بات پر ساحر کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ تو آپ کو میرے بارے میں معلوم ہے کہ میں کیسا ہوں؟ نہیں، میں پچھلے 3 سالوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ آپ کی ریپوٹیشن بھی کافی اچھی ہے، تو کسی اور شخص کے مقابلے میں آپ کو ترجیح دوں گی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی ساحر کے بارے میں کہ اس کی تو کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں تھی، ورنہ جس کلاس سے وہ دونوں تعلق رکھتے تھے اس کلاس میں لڑکے لڑکیوں کی دوستی عام سی بات تھی۔ لیکن میں اس شادی کے لیے رضامند نہیں ہوں۔ میرے لیے سب سے اہم میری چاہت اور میری مرضی ہے، اور اگر اس شادی میں میری رضا نہ ہو تو میں کیوں کروں گا آپ سے شادی؟ ساحر کے صاف انکار پر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، مگر پھر بھی ایک بار میرے بارے میں ضرور سوچئے گا۔ وہ سن گلاسز لگاتی اپنی نم آنکھوں کو ساحر سے چھپا گئی تھی، لیکن اگر ساحر دیکھ بھی لیتا تو اسے بھلا کیا فرق پڑنے والا تھا؟ سر جھٹکتے وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ریسٹورنٹ سے نکل گیا تھا۔ شاویر، آج دعا کی برتھ ڈے ہے، کیا گفٹ دے رہے ہو اسے تم؟ سدرا کے پوچھنے پر شاویر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں۔ مام، کب ہے اس کی برتھ ڈے؟ شاویر نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتے کہا تو سدرا نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا تھا۔ شاویر، تم ایکٹنگ کر رہے ہو یا واقعی تمہیں نہیں یاد کہ کل اس کی برتھ ڈے ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج رات 12 بجے ہم اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے؟ سدرا نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے کہا تو اب شاویر کو سدرا کی گہری نظروں اور معنی خیز باتوں سے اب الجھن ہونے لگی تھی۔ آخر تھیں تو وہ ماں ہی نہ سب جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا کس وجہ سے اتنا گریز کر رہا تھا۔ مام، میں تو آج لیٹ نائٹ گھر آؤں گا، دوستوں کے ساتھ گیدرنگ ہے۔ اس نے موبائل پر انگلیاں چلاتے کہا تو سدرا اس کی لاپرواہی پر حیران رہ گئی تھی۔ تم اپنے اور اس کے رشتے کی وجہ سے اتنا گریز کر رہے ہو نا؟ سدرا نے جیسے سب سمجھتے ہوئے کہا تو وہ اب موبائل سائیڈ پر رکھتے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ مام، یہی سمجھ لیں۔ شاویر اپنے تاثرات زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتا تھا، تب ہی ہتھیار ڈالتے کہا تو سدرا مسکرانے لگی تھی۔ اور پھر مام، سبھی کو پتہ چل چکا ہے میرے اور اس کے رشتے کے بارے میں، اور دیکھا تھا اپنے ہانیہ کو کتنی غلط باتیں کی تھیں اس نے میرے بارے میں دعا کے حوالے سے۔ جو بھی ہے، مگر دعا کو تو کچھ نہیں پتا نا، وہ تو بہت معصوم ہے۔ سدرا نے اسے سمجھانا چاہا تو شاویر اب تنگ ہونے لگا تھا۔ ویسے بھی وہ کسی سے بھی طویل بحث نہیں کر سکتا تھا، سو سدرا کی بات سنے بغیر ہی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ سدرا بھی جانتی تھیں کہ شاویر کو سمجھانے کا اب کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے انہوں نے بھی چپ رہنے میں ہی عافیت جانی، مگر جانتی تھیں کہ دعا شاویر کے بغیر کبھی بھی کیک نہیں کاٹے گی، لیکن صبر کرنے کے سوا وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن کے بعد سے دعا شاویر سے سخت ناراض تھی، مگر دل اس کا بہت خفا تھا کہ شاویر نے اسے ایک بار بھی سوری نہیں کہا۔ اس کا ننھا اور معصوم دل مستقبل میں بننے والے ان نئے رشتوں سے انجان تھا، مگر وہ اپنے دل میں سر اٹھاتے ان جذبات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی، مگر اسے شاویر سے جتنا جذباتی لگاؤ تھا اور کسی سے بھی نہیں تھا۔ آج تو اسے پوری امید تھی کہ شاویر اس کی برتھ ڈے پر اسے ضرور منا لے گا۔ وہ اب ساری ناراضگی بھول کر شاویر کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ اس بار وہ پتہ نہیں کیا گفٹ دے گا اسے، کیونکہ پچھلی بار تو نہ صرف شاویر نے دعا کو بہت سارے گفٹس دیے تھے بلکہ کیک پر بھی باربی بنوائی تھی۔ اب بھی دعا سارے گلے شکوے بھول کر اپنی برتھ ڈے کے بارے میں شاویر کے حوالے سے جانے کیا کچھ سوچ رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ آج رات اس کے سارے خواب چکنا چور ہونے والے تھے۔ دعا جانتی تھی کہ لاؤنج میں سب موجود ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سدیا نے اسے ڈریس دیا تھا کہ وہ پہن کر لاؤنج میں آ جائے جہاں اس کی برتھ ڈے کے لیے سب اس کے منتظر تھے۔ وہ باقی سب کی وجہ سے خوش نہیں تھی، وہ تو بس شاویر کی وجہ سے خوش تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس بار شاویر کچھ الگ کرنے والا ہے۔ دل ہی دل میں شاویر کے بارے میں سوچتی وہ کمرے سے نکلتی لاؤنج میں آئی تو لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ انٹر ہوئی ساری لائٹس آن ہوئی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سب نے اسے وش کیا تھا، مگر اس کا معصوم دل جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ نہیں تھا۔
دعا کا دل بجھ سا گیا تھا۔ سائرہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ سنڈریلا والی فراق پہنے جس میں وہ کوئی سنڈریلا ہی لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے سویٹ ہارٹ۔ انہوں نے دعا کو گلے لگاتے سالگرہ کی مبارکباد دی تو وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ کیا ہوا؟ اداس ہے میری بچی؟ سائرہ بیگم جہاں اپنی بہوؤں کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھیں وہیں ان کے بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ انہیں بھی دعا اتنی ہی عزیز تھی جتنی کہ گھر کے سب لوگوں کو۔ ان کے پوچھنے پر دعا نے نام سر ہلایا تھا۔ چلو کیک کاٹ لیتے ہیں۔ سدرا کے کہنے پر سبھی اس کے آس پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ دعا نے ایک بار پھر سے سب کو باری باری دیکھا تھا، کہیں ان سب میں شاویر کہیں چھپا ہوا ہو اور اسے سرپرائز دے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کا ننھا سا معصوم دل اب اداسیوں میں گھر چکا تھا، مگر اس نے چپ کر کے کیک کاٹ لیا تھا۔ سب ہی اسے پیار کر رہے تھے، ماہر نے بھی اسے ٹیڈی بر دیا تھا، سائرہ بیگم نے بھی اپنی پوتی کو بہت سے گفٹس دیے تھے۔ سب ہی باری باری اسے وش کر کے تحائف دیتے رہے، مگر جس کا انتظار تھا اس نے آنا تھا اور نہ ہی آیا۔ شاویر کہاں ہے؟ سائرہ بیگم کو یاد آیا تو پوچھ لیا سدرا سے، اور شاید انہوں نے تو دعا کے دل کی بات کہی تھی۔ وہ خود بھی پوچھ لیتی، مگر اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ اتنے دنوں سے شاویر سے ناراض تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ آ کر اسے منا لے ہمیشہ کی طرح۔ اماں اس کے دوستوں کی گیدرنگ تھی نہ، اسی لیے وہ وہیں گیا ہے۔ سدرا نے چور نظروں سے دعا کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی پوری توجہ اب سدرا اور سائرہ بیگم کی باتوں کی طرف تھی۔ اچھا چلو، کل سب خاندان والے دعا کی سالگرہ میں آئیں گے تو اسے کہنا کہ کل گھر پر ہی رہے۔ سائرہ بیگم نے کہا تو دعا کے غصے کا پیمانہ اب لبریز ہوا تھا۔ کچھ آنسو نکل کر اس کے غصے سے سرخ پڑتے گالوں سے پھسلنے لگے تھے۔ اتنے میں سدیا نے اس کے سامنے کیک رکھا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتی اب کیک کھانے لگی تھی۔ سب باتیں کر رہے تھے، دعا کی طرف کسی نے بھی دھیان نہیں دیا تھا، سو وہ بھی چپ کر کے کیک کھانے لگی تھی۔ سدرا چپکے سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی تھیں۔ شاویر کہاں ہو؟ فون اٹھاؤ۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ کتنی ہی کالز کر چکی تھیں، مگر شاویر تھا کہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ تھک کر وہ واپس وہیں آ گئیں جہاں سب موجود تھے۔ بچوں کو آپس میں منسوب کرنے کی بات اب تک ہانیہ اور ماہر کو پتہ نہیں تھی، اسی لیے وہ آپس میں ویسے ہی گپ شپ لگا رہے تھے۔ ماہر اور شاویر کی آپس میں کبھی نہیں بنی تھی، لیکن یہ بات اب تک گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھی کہ ان کے اختلافات بہت شدت اختیار کر چکے تھے۔ شاید ایک سرد جنگ تھی جو ان دونوں کے درمیان جاری تھی۔ کبھی کسی کے سامنے نہیں لڑے وہ، کبھی ہاتھا پائی ہوئی اور نہ ہی کبھی بحث و تکرار، بس ناپسندیدگی تھی دونوں کی ایک دوسرے کے لیے، جو شاید دیمک کی طرح ان کے رشتے کو بھی چاٹ رہی تھی۔ اب بھی شاویر کے موجود نہ ہونے پر جہاں ماہر نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا، وہیں ہانیہ بھی بہت خوش تھی شاویر کے وہاں نہ ہونے سے۔ ہانیہ کو ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر ایک تو شاویر سدا کا بد اخلاق تھا، اور دوسرا یہ کہ اس نے ماہر کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ہانیہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ مگر جس کے لیے وہ شاویر سے لڑ پڑی تھی، اسے تو شاید خبر ہی نہیں تھی کہ اس نے ہمیشہ ہانیہ کو صرف اچھا دوست سمجھا تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی ماہر نے ہانیہ کو کبھی یہ جتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہانیہ خود ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی تھی۔ شاید ماہر بہت خوبصورت تھا یا شاید حد سے زیادہ خوش اخلاق، مگر جو بھی تھا ہانیہ اسے دل دے بیٹھی تھی، اور اب وہ ماہر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سارا فنکشن ختم ہو چکا تھا، مگر اصل فنکشن اگلے دن ہونا تھا جب سارے خاندان والوں نے دعا کی سالگرہ میں شرکت کرنی تھی، مگر آج دعا کو نہ ہی اپنی سالگرہ کی خوشی تھی اور نہ ہی کسی فنکشن کی، کہ اسے جس کی خوشی تھی اس نے تو اس کی خوشی کا خیال ہی نہیں کیا تھا۔ سادیہ اور سدرا برتن سمیٹنے لگی تھیں جب شاویر لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم، بلند آواز سے سب کو سلام کرتے وہ اندر آیا تو دعا نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا تھا۔ سوری میں لیٹ ہو گیا، مگر دادو میں دعا کے لیے گفٹس لایا ہوں۔
शावीर दादो को गिफ्ट्स दिखाते हुए वहीं उनके पास बैठ गया तो दुआ खामोशी से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी सायरा बेगम की आवाज पर उसके कदम रुके थे। दुआ, ये देखो शावीर कितने अच्छे गिफ्ट्स लाया है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए, रोते हुए कहती वो भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई थी और शावीर उसे बस देखता रह गया था। वो तो समझ रहा था कि गिफ्ट्स देखकर वो खुश हो जाएगी, मगर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने दुआ की सालगिरह में शामिल न होकर उसका कितना दिल दिखाया था। क्योंकि शावीर लेट आया था और सब ही की तवज्जो उसकी तरफ थी, तो इसी वजह से सब ही ने दुआ को रोते हुए जाते देखा था। जाओ शावीर, वो तुमसे नाराज है, सिदरा ने कहा तो उसने इल्तिजाई नज़रों से अपनी माँ को देखा था, जो उसे वो करने का कह रही थी जो वो नहीं करना चाहता था कि अब इसके और दुआ के रिश्ता की नौयत कुछ और थी। जाओ शावीर, अब की बार दादो ने कहा तो उसे न चाहते हुए भी उठना पड़ा। माम प्लीज अब भी साथ आए मेरे, उसने सिदरा से कहा कि अब वो नहीं चाहता था कि कोई और घिनौना इल्जाम इस पर लगता। सिदरा ताईद में सर हिलाती शावीर के साथ दुआ के पास चली गई थी। दुआ, शावीर ने दुआ को पुकारते रूम का दरवाज़ा नॉक किया जो कि पहले से ही खुला हुआ था। शावीर की आवाज़ सुनकर दुआ के रोने में मजीद रवानी आई थी। क्यों आए हैं आप? चले जाएं यहां से। मम, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अब बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो सिसकियां लेते अब शावीर पर गुस्सा निकाल रही थी। तभी सिदरा इसके पास जाकर बैठी थी। मेरा बेबी मुझसे भी नाराज है क्या? सिदरा ने इससे पूछते इसका कंधा हिलाया तो वो और ज्यादा रोने लगी थी। उठ जाओ शावीर की, तो मैं क्लास लूंगी। हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को रुलाने की? सिदरा ने इसे बाजू से पकड़कर उठाते अपनी तरफ खींचा तो वो सिदरा के सीने से लगी फिर से सिसकने लगी थी। तभी सिदरा ने शावीर को इशारा किया तो अब वो भी दुआ के पास आकर बैठ गया था। दुआ, ये देखें। शावीर फिर से इसे गिफ्ट्स का बताकर गलती कर बैठा था। मुझे नन नहीं दे देखना को कुछ भी। वो फिर से रोने लगी थी। अच्छा सॉरी दुआ। अब की बार शावीर ने कान पकड़े तब भी इसने शावीर की तरफ नहीं देखा था। प्लीज मुआफ कर दी, आइंदा ऐसा नहीं होगा ना। शावीर ने इसका हाथ पकड़ा तो वो इसके कंधे पर सर रखे फिर से रोने लगी थी। आप मेरी बर्थडे पर क्यों नहीं आए? आपको पता है आपके बेबी ने आपको कितना मिस किया। दुआ ने इससे अलग होते शको किया था, मगर शावीर अब अपनी माँ के सामने दुआ की बचकाना हरकतों की वजह से शर्मिंदा हो रहा था। हम आपसे अपोलोजाज माजरत करते हैं। शावीर ने जैसे जान छुड़ानी चाहिए थी। अब नेक्स्ट टाइम बेबी की बर्थडे पर आएंगे ना? दुआ ने सवालिया नजरों से देखते हुए मासूमियत से पूछा तो शावीर ने ताईद में सर हिलाया था। सच? दुआ चलाई थी। हाँ जी बिल्कुल सच। शावीर उसे हंसते देखकर खुद भी खुश हुआ था। यू आर सो स्वीट, आई लो यू सो मच। दुआ ने ये कहते शावीर के गाल पर अपने लब रखे तो शावीर का चेहरा खिफ़त से सुर्ख पड़ा था और सिदरा शावीर की हालत देखकर महजूज हो रही थीं। हम जाएं, बहुत लेट हो रहा है। शावीर फौरन से उठा था दुआ के पास से कि कहीं वो कुछ और करके उसे मजीद शर्मिंदा न करवा दे सिदरा के सामने। शावीर भाई, मेरे गिफ्ट्स। दुआ को याद आया तो यकदम बोल पड़ी। आज नहीं, कल सब के सामने दूंगा, जब अब वो बर्थडे वाला ड्रेस पहनकर तैयार होंगी तब। शावीर ने सिर्फ ये बात कही थी, वरना वो सारे गिफ्ट्स वहीं इसके रूम में ही छोड़ गया था। मगर दुआ तो उसे पता नहीं किया मान चुकी थी इसकी बात, तो जैसे दुआ के लिए पत्थर पर लकीर होती थी। शावीर के जाने के बाद भी दुआ ने उन गिफ्ट्स को खोलकर नहीं देखा था, क्योंकि शावीर ने इसे कल देने का कहा था। अगले दिन सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई गई और आज तो दुआ का चेहरा खुशी से दमक रहा था, क्योंकि आज केक इसने दादो और शावीर का हाथ पकड़कर काटा था। आज इसे किसी के गिफ्ट की इतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी इसे शावीर के दिए गए तोहफे की थी।
کیونکہ صرف شاویر کے دیے گئے تحائف ہی اس نے خود کھول کر دیکھے تھے، ورنہ باقی کسی گفٹ کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ مگر صدیہ اب دعا کا شاویر کے لیے بڑھتا جنون دیکھ کر ڈرنے لگی تھیں کہ خدا نخواستہ کل کو شاویر بدل گیا تو دعا کا کیا ہوگا۔ مگر وہ چاہ کر بھی دعا کو کچھ نہیں سمجھا سکتی تھیں، کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی اور اسے کوئی بات سمجھ ہی نہیں آنی تھی، خاص کر شاویر کے حوالے سے۔ انہوں نے اب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ دادو ڈیڈ، میں شیزے کو انکار کر چکا ہوں، اب بھی اس جھنجھٹ میں نہ پڑیں۔ ساحر کی بات پر حسن صاحب کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم مت کرو شادی حسن، تم ابھی اور اسی وقت صدیہ کو طلاق دے کر فارغ کرو۔ سائرہ بیگم کو یہ بات کہتے ذرا شرم نہیں آئی تھی۔ جہاں حسن اپنی ماں کی بات سن کر حیران ہوئے تھے، وہیں صدیہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ دادو، یہ اب کیا کہہ رہی ہے؟ ساحر نے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ حسن، تم نے سنا نہیں؟ سائرہ بیگم پھر سے چلائی تھیں، اور اب تو صدیہ کے آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے۔ رک جائیں بابا جان، ایسا کچھ مت کہیے گا کہ جس کی وجہ سے میری مام کی زندگی برباد ہو جائے۔ اب لوگ شادی کی تیاریاں شروع کریں، مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ ساحر صدیہ کے آنسو صاف کرتا وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتا نکل گیا تھا۔ شاویر، بات سنو۔ صدیہ اس کے روم میں آئی تھیں جو اب کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ جی بولیے مام، میں سن رہا ہوں، اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال بناتے مصروف سے انداز میں کہا۔ ساحر کی شادی میں تمہاری اور ماہر کی انگیجمنٹ کی رسم بھی رکھی گئی ہے۔ سدرا کی بات سن کر شاویر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ مام، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دیکھو رنگ انگوٹھی، یہ تم دعا کو پہناؤ گے۔ سدرا نے شاویر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو شاویر اب حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنی ماں کو دیکھنے لگا تھا۔ مطلب میں دعا کو رنگ پہنا ہے گا؟ اس 10 سال کی بچی کو؟ ہاں تو کیا ہو گیا، ایک نہ ایک دن تو ہونی ہی ہے، ابھی کیوں نہیں؟ سدرا نے ہمیشہ کی طرح اس بات کو بھی چٹکیوں میں اڑایا تھا۔ مام، سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ شاویر سے اب غصہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں تو ماہر بھی تو ہانیہ کو رنگ پہنائے گا۔ سدرا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ مزید دب گیا تھا۔ مام، ان دونوں کی عمر میں اتنا فرق نہیں ہے، اور پھر ہانیہ پھر بھی تھوڑی بڑی ہے۔ کیا میں اچھا لگوں گا 10 سال کی بچی کو رنگ پہناتے ہوئے؟ ہاں، وہ عمر میں ضرور چھوٹی ہے، مگر قد اس کا 5 فٹ تو ہوگا ہی۔ پھر ہم اسے ہائی ہیل پہنا دیں گے۔ اور شکل کا کیا کریں گی اب جو دکھنے میں ہی چھوٹی سی گڑیا لگتی ہے؟ شاویر تنک کر بولا تھا۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میک اپ سے اسے تھوڑا بڑا بنا دیں گے۔ سدرا نے اسے مطمئن کرنا چاہا تھا۔ ہاں، اور لوگ تو پاگل ہیں، نہ ان کے منہ کون بند کرے گا؟ شاویر نے اپنے کسی ضروری کام سے جانا تھا، مگر اب وہ سدرا کی باتیں سن کر سب بھول بیٹھا تھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو اماں سے جا کر بات کر لو۔ وہ کہہ رہی تھی میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں تو اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لو۔ اور ہاں، یہ رنگ دیکھ لینا پسند یہ تو ٹھیک ہے، ورنہ چینج کروا لیں گے۔ وہ رنگ سائیڈ ٹیبل پر رکھتی اسے بتاتی باہر چلی گئی تھیں۔ باقی کام کون سا مجھ سے پوچھ کے کر رہے ہیں، جو یہ رنگ میری مرضی کی پینانی ہے؟ شاویر نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ساری چیزیں ہاتھ مار کر نیچے گرا دی تھیں۔ دادو، یہ کیا طریقہ ہے؟ دعا کہاں بھاگی جا رہی ہے جو آپ کو اتنی جلدی ہے؟ اس کی میرے ساتھ منگنی کرنے کی کم از کم 3-4 سال ٹھہر جاتی۔ شاویر سے رہا نہ گیا تو اب وہ پاؤں پٹکتا سائرہ بیگم کے پاس آیا تھا۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دعا تو پھر ابھی 10 سال کی ہے، ہمارا نکاح تو 9 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا، شکر کرو نکاح نہیں کیا اس سے تمہارا۔ سائرہ بیگم کے پاس ہر چیز کا جواب موجود تھا۔ دادو، مگر وہ زمانہ اور تھا، اب وقت بدل چکا ہے۔ شاویر بے بسی سے بولا تھا۔
بس کہہ دیا نا کہ شادی میں تمہاری اور دعا کی منگنی ہوگی، بس اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں سنیں گے، اب یہاں سے جا سکتے ہیں۔ سائرہ بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ خاموشی سے واپس چلا گیا تھا۔ مما یہ ڈریس میرا ہے؟ اس نے معصومیت سے اپنی ماں سے پوچھا تھا، جو بیچاری اب تک اپنی ذلت کا ماتم منا رہی تھی۔ جی بیٹا، یہ آپ کا ہی ہے۔ تو پھر شابیر بھائی کہاں ہوں گے اس وقت؟ دعا کو اب بھی شابیر کا ہی خیال تھا۔ وہ تمیری ساتھ ہوں گے، سدیہ نے بے دلی سے کہا۔ تو پھر انہیں بھی اچھا سا ڈریس پہننا ہوگا نا؟ دعا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ دعا بیٹا فضول باتیں نہ کرو، ابھی وہ باجی آپ کو تیار کرنے آئیں گی تو منہ بند رکھنا اپنا۔ ان کے سامنے کچھ بولا نہ تو خیر نہیں ہوگی آپ کی۔ سدیہ نے اسے ڈانٹا تو دعا کا موڈ کچھ خراب ہوا تھا۔ اب ہی گھر میں صرف مجھے ڈانٹتی ہیں، باقی سب پیار کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اچھے تو شاویر بھائی ہیں جو مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ابھی وہ اپنی ماں سے گلے شکوے ہی کر رہی تھی کہ بیوٹیشن روم میں داخل ہوئی تھی، اور پھر جو اس نے اپنے ہنر کے جوہر دکھائے تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے دعا کی تعریف نہ کی ہو۔ نکاح کے بعد سائرہ بیگم نے مائک میں ماہر اور شاویر کی منگنی کی اطلاع دیتے سب کو حیران کر دیا تھا۔ شاویر ویسے ہی خفا تھا تو وہ برائیڈل روم میں گیا ہی نہیں، اسی وجہ سے اس نے دعا کو اب تک نہیں دیکھا تھا۔ وہیں ماہر بھی اس فیصلے پر زیادہ خوش نہیں تھا۔ جو دو ہستیاں اس وقت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین ہستیاں سمجھ رہی تھیں وہ دعا اور ہانیہ تھیں۔ دعا ٹی پنک کلر کی پیروں تک چھوتی فراق جس پر ہلکی پھلکی ایمبرائڈری ہوئی تھی، اس میں ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت حسین لگ رہی تھی، اور دعا تو ویسے بھی اپنی ماں کی طرح بے حد حسین تھی، مگر ہانیہ عام سی شکل و صورت کی تھی، مگر اب تیار ہو کر وہ بھی لائٹ پنک کلر کے ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماہر تو برائیڈل روم کے 10 چکر لگا چکا تھا، جہاں اس نے ہانیہ کی دل کھول کر تعریف کی تھی، وہیں اپنی بہن کے اچھے نصیب کے لیے دل ہی دل میں ڈھیر ساری دعائیں مانگی تھی، مگر پھر بھی وہ کسی بھی فیصلے پر خوش نہیں تھا، نہ ہی ساحر کی شادی پر اور نہ ہی اپنی اور دعا کی منگنی پر۔ وہ تینوں بہن بھائی آج بڑوں کے فیصلوں کے سامنے قربان ہو رہے تھے۔ ماہر کو اپنی تو فکر نہیں تھی، البتہ وہ ساحر اور دعا کے لیے بہت پریشان تھا کہ جہاں ساحر کو اس شادی کے لیے کتنا مجبور کیا گیا تھا، وہیں دعا اتنی چھوٹی اور ناسمجھ تھی کہ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی کا کتنا بڑا فیصلہ اس کی رضامندی کے بغیر کیا جا رہا تھا۔ جاؤ شاویر، دعا کو لے کر آؤ، سدرا نے اسے آنکھیں دکھاتے کہا تو مجبور نے ہی صحیح، مگر اس کے قدم برائیڈل روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ ناک کرتے برائیڈل روم میں داخل ہوا تو دعا پر نظر پڑتے ہی شاید اس پر سے نظر ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ ایکسکیوز می، ایک کزن جو اب تک دعا کے ساتھ تھی وہ باہر جانے کے لیے راستہ مانگ رہی تھی، تب ہی ہوش آیا تھا شاویر کو۔ یس شیور، وہ شرمندہ ہوتے پیچھے ہٹا تھا۔ واو شاویر بھائی، آپ تو بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ دعا کی آنکھیں شاویر کو دیکھ کر چمکنے لگی تھیں، جو وائٹ شلوار قمیض میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہلکی داڑھی کے ساتھ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ دعا تیزی سے شاویر کے پاس آئی اور اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑا تو شاویر کا چہرہ دعا کی پنک لپسٹک سے گلابی شیڈ مارنے لگا تھا۔ شاویر کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ یہ کیا دعا، آپ نے میرا سارا فیس خراب کر دیا، کیا کہیں گے سب؟ شاویر کے ڈانٹنے پر اب دعا کے آنسو اس کی آنکھوں سے باہر آتے اس کا میک اپ خراب کر رہے تھے۔ سوری، مت روئیں اب دعا، پلیز مت روئیں۔ اس کو روتا دیکھ کر شاویر کا سارا غصہ ہوا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ باہر، آپ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ دعا نے یہ کہتے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے تو اس کا سارا میک اپ خراب ہو گیا تھا۔ تب ہی سدرا روم میں داخل ہوئی تھی، اور دعا کو دیکھ کر سدرا کا رنگ فق ہو گیا تھا کہ باہر سب انتظار کر رہے تھے اور یہاں دعا کا سارا میک اپ خراب ہو چکا تھا۔ سدیہ بہت سمجھدار تھیں، انہیں معلوم تھا کہ دعا بہت چھوٹی تھی اور اس سے ایسی کسی بھی حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی، تب ہی انہوں نے بیوٹیشن کو فنکشن میں بھی بلایا تھا۔
सिद्रा ने सदिया को सारे मामले से आगाह किया तो उन्होंने फौरन ही ब्यूटिशियन से इसका मेकअप दोबारा सही करने के लिए कहा था। मेकअप वापस ठीक होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग गए थे। मेकअप ठीक हुआ तो शावीर समेत सभी ने सिक्का सांस लिया था कि अगर जरा सी भी गड़बड़ होती तो सायरा बेगम ने सभी की क्लास ले लेनी थी। सदिया दुआ के पास सिद्रा को छोड़कर खुद बाहर चली गई थी। ब्यूटिशियन भी मेकअप सही करने के बाद ब्राइडल रूम से बाहर चली गई थी। क्यों रुलाया तुमने मेरे बेबी को? सिद्रा ने शावीर को आंखें दिखाते कहा तो शावीर को डांट पड़ते देखकर दुआ को कुछ तसल्ली हुई थी। इससे पहले कि शावीर कुछ कहता दुआ फिर से बोल पड़ी। वो चाची मैंने शावीर भाई के गाल पर किस किया तो उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। दुआ की बात सुनते सिद्रा के चेहरे पर मानी खेज सी मुस्कुराहट फैली थी जो शावीर की नजरों से छपी न रह सकी थी। मगर सिद्रा जल्द ही अपने तासुरात पर काबू पाते अब दुआ की तरफ बढ़ी थीं। मेरा बेबी तो बहुत प्यारा है, मगर बेबी के लिप्स पर लिपस्टिक लगी है ना, और अगर बेबी ने किसी को किस किया तो इसका फीस खराब हो जाएगा ना। सिद्रा ने इसके नाजुक गाल पर हाथ रखते प्यार से पूछा तो उसने ऊपर नीचे सर हिलाते सिद्रा की बात की तायीद की थी। मगर शावीर भाई से कहिएगा कि वो अब मुझे ना डांटे। सिद्रा से कहते दुआ ने तिरछी निगाहों से शावीर को देखा तो शावीर अब मुस्कुराने लगा था। अच्छा मेरी तौबा, सॉरी। दोनों कान पकड़ते शावीर ने दुआ से माजरत की तो दुआ ने मुंह फेर लिया था। एक शर्त पर सॉरी ई कैसी पिट होगी? दुआ के नखरे भी आज आसमानों पर थे। जल्दी बताओ दुआ, लेट हो रहे हैं हम। सिद्रा भी अब उसकी बच्चों जैसी हरकतों से बेजार होने लगी थीं। मुझे शावीर भाई बहुत सारी चॉकलेट्स ला कर देंगे तभी मेरी नाराजगी खत्म होगी। अच्छा बाबा, जो कहेंगी अब मैं आपको वही ला कर दूंगा। मैं जा रही हूं, तुम दुआ को लेकर आहिस्ता आहिस्ता आ जाना, जरा देख कर चलना। दुआ ने पहली बार इतनी हाई हील पहनी है। सिद्रा शावीर को एहतियातना बताते ब्राइडल रूम से निकल चुकी थीं। जैसे ही वो दोनों ब्राइडल रूम से बाहर आए सभी की नजरें इन दोनों की तरफ उठी थीं। सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थीं और स्पॉट लाइट इन दोनों पर फोकस थी। शावीर भाई रुकी, मेरा कलज गिर गया है। शावीर सब की नजरों की तपिश महसूस करते दुआ के साथ चलते आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। तब ही दुआ चलाई थी और आसपास के लोग दुआ के उसे भाई कहने पर हंसने लगे थे। शावीर का चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ा था। कहा भी था माम से कि अभी ये बच्ची है, मगर मेरी कौन सुनता है। खुद से कहता वो दुआ के लिए वापस पलटा और दुआ का हाथ थामे बना किसी की परवाह किए स्टेज की तरफ बढ़ गया था। माहिर ने हानिया को रंग पहनाई तो हानिया का दिल जोर से धड़का था। हानिया कभी किसी से नहीं शर्माती थी, मगर जाने क्यों आज शर्म से इसका सर ही झक गया था। और जब शावीर ने दुआ को रंग पहनाई तो वो बहुत खुश थी। शावीर की दी हुई हर चीज इसे बहुत अजीज होती थी और आज जैसे ही रंग शावीर ने इसे पहनाई तो उसने शावीर को बहुत खुशी से देखा था। वो तो खुशी में इसके गाल पर अपना लम्स ही छोड़ देती, लेकिन इसे अभी कुछ देर पहले की इज्जत अफजाई याद आई तो खुद पर कंट्रोल कर गई। मगर उसने दिल ही दिल में अहद किया था इस रंग को हमेशा संभाल कर रखने का, जैसे वो इसका दिया हुआ हर तोहफा संभाल कर रखती थी। माहिर, साहिर और दुआ तीनों बहन भाइयों की जिंदगियों के फैसले आज हो चुके थे, जिस पर शायद कुछ लोग ही खुश थे और उनमें सबसे ज्यादा खुश सायरा बेगम और हानिया थीं। दुआ खुश तो थी मगर उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किया जा रहा था। शावीर इस फैसले पर नाखुश नहीं था, मगर उसे ये सब कब्ल अज वक्त लग रहा था और बाकी घर के मकीन बस सायरा बेगम के फैसले का एहतराम करते उनके सामने सर झुका गए थे। वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो खुश थे या नहीं, और आगे जाकर उन फैसलों की वजह से उन रिश्तों ने कितना बखर जाना था, इस बात से हर कोई नावाकिफ था। दुआ तो स्टेज पर बैठकर भी शावीर का हाथ पकड़ पकड़ कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थी। इसे हमेशा की तरह आज भी शावीर के अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। साहिर अपने पहलू में बैठी अपनी हुसैन बीवी से इतना ही लाताल्लुक था जितना वो शादी से पहले था। माहिर के दिल में हानिया के लिए कोई जज्बात नहीं थे।
نہ محبت اور نہ ہی نفرت کے۔ ہاں مگر جیسے ہی ماہر کی نظر اس کے چہرے پر پڑتی ہانیہ کا چہرہ گلاب کی طرح سرخ پڑنے لگتا تھا، اور ماہر کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے اتنا کیوں شرما رہی تھی، کیونکہ ماہر کے خیال میں ہانیہ اب بھی اس کی اتنی ہی اچھی دوست تھی جتنی پہلے تھی، اور اس نئے بننے والے رشتے سے ان دونوں کی دوستی پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ کوئی دور کی رشتے دار خاتون تھیں جو کب سے دعا اور شاویر کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھتی تبصرے کرتی نظر آ رہی تھیں۔ شاویر کتنی ہی دیر سے انہیں نظر انداز کر رہا تھا، مگر اب ان سے رہا نہ گیا تو آ گئیں اسٹیج پر۔ بہت بہت مبارک ہو سائرہ بیگم، انداز خاص جتانے والا تھا۔ خیر مبارک بہن، سائرہ بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ویسے یہ منگنی کا فنکشن اصولنا ولیمے والے دن ہونا چاہیے تھا نا؟ جی صحیح کہا اپنے، مگر جب شاہ صاحب سے ہم نے منگنی کی رسم کا تذکرہ کیا تو انہوں نے ہی کہا تھا ہم سے کہ ہم منگنی کی رسم بھی نکاح کے ساتھ ہی کر دیں، اسی لیے کر دی۔ سائرہ بیگم نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑے تحمل سے جواب دیا تھا، مگر اب بھی انہیں چین نہیں آیا تھا۔ پھر سے تنزیہ مسکراتے گویا ہوئی تھی۔ لگتا ہے جیسے اچانک سے منگنیاں کی ہے، ایسے ہی کچھ دن بعد اچانک سے شادی کی خبر نہ سننی پڑ جائے کہیں۔ بچے ابھی نہ سمجھ ہیں نہ، اور خاص کر دعا تو بہت ہی چھوٹی ہے، کہیں اونچ نیچ ہو گئی تو۔ جملہ ادھورا چھوڑتے وہ اپن چھوٹی یہ بات سمجھا گئی تھی۔ اس خاتون کی بات سن کر جہاں سائرہ بیگم کا خون کھولا تھا وہیں شاویر کا دل کیا کہ یہ دھرتی پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سائرہ بیگم گویا ہوئی تھی۔ نہیں، یہ تو میری ہی خوشی تھی، ورنہ گھر میں تو سب ہی مجھے منع کر رہے تھے کہ بعد میں ہو جائے گا سب، مگر مجھے کہاں بھروسہ ہے زندگی کا، تو سوچا اپنی زندگی میں ہی بچوں کی خوشیاں دیکھ لیں کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ وہ اب بھی ڈھٹائی سے اپنی بات منوانے پر تلی تھیں۔ بہن آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ سائرہ بیگم اس خاتون کی ڈھٹائی کو نظر انداز کرتے وہاں سے اٹھ گئی تھیں، مگر شاویر کے دل پر جیسے کسی نے نشتر چلا دیے تھے، مگر وہ بنا کچھ کہے مٹھیاں بھینچتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ شیزیں رخصت ہو کر آفندی ہاؤس آ چکی تھی۔ منگنی کی رسم کی وجہ سے پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ گھر آ کر سبھی نے شیزے کو منہ دکھائی میں کچھ نہ کچھ دیا تھا، مگر جسے اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا صرف وہ ہی نہیں تھا۔ وہ پور سجی کتنی ہی دیر سے اس مہکتے گلابوں سے بھرے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر ساحر نے آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا، سو وہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس کا انتظار کرتے سو گئی تھی۔ ہانیہ کپڑے چینج کر کے جیسے ہی بیڈ پر لیٹی اسے کچھ یاد آیا تھا۔ اسے شادی ہال میں کئی بار اپنا وجود کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس ہوا تھا۔ وہ کئی بار کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے نظریں گھما کر دیکھتی رہی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر کون تھا جو اسے یوں دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھتی، مگر ایک بار، دو بار، تین بار، لیکن وہم بار بار تو نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن اگر کوئی اسے دیکھ بھی رہا تھا تو کیوں؟ آخر اسے ہانیہ سے کیا مطلب دشمنی ہو سکتی تھی؟ ہانیہ جب سوچ کر تھک گئی تو پھر اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ سو گئی تھی، مگر پھر بھی لاشعوری طور پر وہ اس بات کو بھول نہیں پائی تھی۔ کھٹ پٹ کی آواز سے آنکھ کھلی تو دیکھا ساحر ڈریسنگ ٹیبل پر چیزیں جان بوجھ کر پٹک رہا تھا۔ نیند سے جاگتے پھر ساری صورتحال سمجھتے اسے 2-3 منٹ لگے تھے۔ ساحر آپ کب آئے؟ وہ بیڈ سے اٹھتی اس کے پاس جانے لگی تو ساحر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کا کہا تھا۔ میرے قریب آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دور رہو مجھ سے۔ ساحر نے اس کی طرف بنا دیکھے کہا، آپ کو کوئی اور پسند تھی کیا؟ شیزے کے منہ سے اچانک پھسلا تھا۔ ہاں ہے پسند، بے حسی سے جواب دیا تھا اس نے۔ کون؟ شیزے کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ ہاں ہے کوئی، اور صرف پسند ہی نہیں کرتا میں اس سے، محبت بھی کرتا ہوں۔ تم چاہ کر بھی اس کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، سمجھی؟
साहिर इस लड़की का नाम ले लेता मगर इस डर से कि कहीं इसकी जिंदगी साहिर की वजह से खराब ना हो चुप कर गया था और शीज़े अपनी नाकदरी पर आंसू बहाती वहीं बैठ गई थी। मेरा ख्याल है सब नाश्ते पर वेट कर रहे होंगे, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। इसके जलते दिल को मजीद सिलगाता बना उसकी परवाह किए इसे वारन करते न्यूज़पेपर देखने में मसरूफ हो गया था और वो इस जालिम शख्स को बस देखकर रह गई थी जिसे वो जाने कब से चाहने लगी थी। साहिर का रवैया शीज़े के साथ वैसा ही था मगर सबके सामने इसने कभी जाहिर नहीं होने दिया। शायद इसी वजह से इन दोनों का रिश्ता शादी को 2 महीने गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक कायम था। मामे ने अमेरिका जाना है? शाबीर ने सिदरा के पास बैठते हुए कहा तो वो हैरान सी इसे देखने लगे। मगर क्यों? मामे ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और मेरा इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर है और मैं इस चांस को मिस नहीं कर सकता। वो सिदरा से नजरें चुराते सब कह गया था। पहली बात कि तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं, इस सब का खर्चा हम भी उठा सकते हैं, और दूसरी बात ये कि यहां पढ़ने में तुम्हें क्या मसला है जो तुम बाहर भाग रहे हो? कहीं इस सब की वजह दुआ तो नहीं? बस जो भी वजह हो माम मैं यहां नहीं रह सकता, फी अलहाल मुझे जाना होगा। पाकिस्तान में रहा तो मेरा आना जाना लगा रहेगा। मेरे लिए शायद इतना मसला ना हो मगर दुआ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी लोगों की बातों से। तो क्या तुम दुआ से शादी नहीं करोगे? सिदरा को फिक्र होने लगी थी अब दुआ की। नहीं माम, मैं जिंदगी में जब भी शादी करूंगा मेरा इंतखाब सिर्फ और सिर्फ दुआ ही होगी। मगर अभी मैं नहीं रह पाऊंगा यहां। मगर मैं कैसे रह पाऊंगी तमेरी बना? तुम मेरे बेटे हो शावीर। सिदरा तड़प ही तो गई थी इसके जाने का सुनकर। माम अब प्लीज मुझे मत रोके वरना शायद आप अपने बेटे को खो देंगी। मैं जान ही नहीं पाऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं। क्या पता इन लोगों की बातों की वजह से मैं दुआ से नफरत करने लगूं और वो मुझसे। माम प्लीज मुझे मत रोकिएगा। सिदरा ने दुखी दिल के साथ उसे जाने की इजाजत तो दे दी मगर वो उसके इस फैसले पर खुश नहीं थी कि उनका सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। वो सबसे मिलकर घर से निकल रहा था कि दुआ भागती हुई आई और उससे लिपट कर रोने लगी थी। शाबीर भाई, मैं अब से नाराज हूं। आप मत जाएं प्लीज, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। रोते सिसकते इसने अपनी बात मुकम्मल की तो शाबीर का दिल किया सब कुछ छोड़कर बस दुआ की बात मान ले, मगर नहीं कर सकता था वो ऐसा। आप अपने बेबी को छोड़कर जा रहे हैं। आपका बेबी अब से नाराज हो जाएगा। वो रोते हुए फिर से सिसकने लगी थी। मैं जल्द ही आएगा अगर मेरे बेबी ने रोना बंद कर दिया तो, वरना जल्दी आना जरा मुश्किल हो जाएगा। शाबीर ने इसे धमकी देते हुए कहा तो उसने फौरन से अपने आंसू साफ किए थे। प्रॉमिस? अब की बार दुआ ने इसकी शर्ट का कॉलर दोनों हाथों से थामे सुर्ख चेहरे और नम आंखों के साथ पूछा तो कुछ पल के लिए शाबीर इस पर से नजरें हटा नहीं पाया था। प्रॉमिस? शाबीर ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा तो उसने बमुश्किल मुस्कुराते शाबीर के गाल पर अपने लब रखे तो शाबीर का दिल धक से रह गया। कुछ पल के लिए शाबीर को अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस हुई थी। कुछ और पल रुकता तो वो कभी ना जा पाता। बहुत आराम से दुआ को खुद से दूर करता गाड़ी में बैठता, वो सबको उदास करता वहां से रवाना हो गया था। शाबीर को गए हुए 15 दिन हो चुके थे। शाबीर के जाने से किसी को इतना फर्क नहीं पड़ा था मगर उसके चले जाने से सबसे ज्यादा जो लोग डिस्टर्ब हुए थे वो थीं सिदरा, इसके डैड एहसन और दुआ जो हमेशा चहकती रहती थी। अपने खानदान में सबसे छोटी होने की वजह से सभी की लाडली थी। अब शाबीर के चले जाने के बाद जैसे वो हंसना मुस्कुराना सब भूल गई थी और इसे देखकर जो सबसे ज्यादा परेशान हो रही थीं वो थीं सदिया, जिन्हें अपनी बेटी के मुस्तकबिल का सोचकर ही खौफ आने लगता था कि दुआ अभी से शाबीर के लिए इतनी जुनूनी थी, कल को शाबीर बदल गया तो वो क्या करेगी। जब से शाबीर गया था सदिया उसे बहला बहला कर थक गई थी मगर वो थोड़ी ही देर बस खुश रहती और फिर से उदास हो जाती थी। आफंदी फैमिली के कुछ उसूल बहुत अच्छे थे। इनमें से एक ये था कि खानदान के सभी अफराद रात जल्दी सोते और सुबह जल्दी उठते थे।
اس گھر کی خواتین صبح کی اٹھی ہوتی تو دوپہر میں آرام کی غرض سے 1 گھنٹہ آرام کیا کرتی تھیں۔ آج بھی لنچ کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ سدیا نے دعا کو بھی اپنے ساتھ لٹایا ہوا تھا۔ سدیا تو سو گئی مگر دعا کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتی شابیر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ کچھ دیر اس کی یاد میں یوں ہی آنسو بہاتی رہی اور پھر بھی چین نہیں آیا تو احتیاط سے اٹھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ بے اختیار ہی اس کے قدم شابیر کے کمرے کی طرف اٹھے تھے۔ شابیر بھائی، آپ اپنی دعا کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ آپ کی دعا آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ واپس آ جائیں نا، دعا آپ کو بہت مس کر رہی ہے۔ شابیر کی مسکراتی تصویر پر ہاتھ پھیرتے اپنی بہتی ناک اور آنسوؤں کو آستین سے صاف کرتے سسکتے ہوئے بولی، آپ نے تو کال بھی نہیں کی۔ دعا کو اب سے بات کرنی تھی۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اگر میں نہیں روں گی تو اب جلدی آ جائیں گے، مگر اتنے دن گزر گئے پھر بھی اب نہیں آئے۔ آپ نے اپنا پرامس توڑ دیا، اسی لیے اب دعا بھی بہت روئے گی۔ دعا نے بھی پرامس توڑ دیا۔ شابیر کی تصویر سے باتیں کرتے کرتے اب وہ تھک گئی تھی۔ جانے کیا دل میں آیا تو پین اور ایک کاغذ اٹھا کر اس پر کچھ لکھا، سائیڈ ٹیبل کی دراز میں ڈال کر پھر سے اپنے بہتے آنسو صاف کرتے جیسے ہی مڑی تو سامنے سدیا کھڑی تھی۔ دعا کا سرخ پڑتا بھیگا چہرہ دیکھا تو سدیا کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ ایک ہی تو بیٹی تھی اور وہ بھی ان سے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ ہر معاملے میں بے بس تھیں اور اب بیٹی کے معاملے میں بھی وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہی تھیں۔ ساحر کو دیکھتی تب انہیں دکھ ہوتا اور پھر ماہر جو ابھی نہ سمجھ تھا اسے بھی ہانیہ کے ساتھ منسوب کر دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں ہانیہ پسند نہیں تھی، مگر وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بچے صحیح وقت پر اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتے، مگر گزرتے وقت کے ساتھ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ بن چکی تھی۔ اور اب جو وہ دعا کو شابیر کے لیے تڑپتا دیکھتی تو خود بھی تڑپنے لگتی تھیں کہ اگر آنے والے وقتوں میں شابیر نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تو شاید دعا جی ہی نہیں پائے گی، مگر اب انہوں نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ دعا کو ضرور سمجھائیں گی، اس کو صحیح اور غلط میں فرق ضرور بتائیں گی، کیونکہ دعا جو شابیر کے لیے اتنی بے چین ہو رہی تھی اس کے لیے یہ سب بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ حسن صاحب، میں نے ساری زندگی اماں کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بولا، مگر اب اپنی اولاد کے معاملے میں برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا ہے۔ مجھ پر اور میری اولاد پر اگر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے نہ تو وہ میری ماں ہے۔ انہوں نے ہمارے بچوں کے لیے جو فیصلے بھی کیے ہیں اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں اور تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سدیا کے پاس آ کر بہت دھیمی آواز مگر کاٹ دار لہجے میں بولے تھے، ہاں آپ کی ماں کا آپ پر حق ہے مگر آپ کی اولاد پر نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ساحر کو کہیں سے خوش نظر آتا ہے، اس کی بیوی کو دیکھیں کبھی بھولے سے بھی نہیں مسکراتی۔ وہ ماہر بظاہر خوش نظر آتا ہے مگر نہیں راضی وہ اس فیصلے پہ۔ میں نہیں کہہ رہی کہ دعا اور ماہر کی شادیاں ہم کہیں اور کریں گے، مگر پتھر پر لکیر بھی تو نہیں کہ ان کی شادیاں وہیں کرنی ہیں جہاں طے ہو چکی ہے۔ سدیا نے روتے ہوئے حسن کے ہاتھوں کو تھاما تو انہوں نے زور سے سدیا کے ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا۔ وہ اچھا، تم وہی کرنا چاہ رہی ہو نہ جو خود کر چکی ہو۔ تمہاری بھی تو منگنی تمیری کزن کے ساتھ ہوئی تھی، مگر تم نے اپنے گھر والوں کے فیصلے کے خلاف جا کر مجھ سے شادی کی۔ تم نے خود اپنے ماں باپ کا مان نہیں رکھا تو کیا جانو کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ سب بول کر رکے نہیں تھے، تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ سدیا کی منگنی ان کے کزن سے ہو گئی تھی مگر یونیورسٹی میں ان کا چھوٹی ملاقات حسن سے ہوئی تو وہ سب کچھ بھول بیٹھی تھیں۔ یہ بھی کہ کچھ دن پہلے ہی بڑی دھوم دھام سے ان کی منگنی ان کے چچا زاد سے ہوئی تھی۔ جب سدیا کے ماں باپ نے ان سے ان کے کزن وحاج کے بارے میں شادی کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے خوشی سے اس رشتے کے لیے رضامندی دی تھی، کیونکہ وحاج جیسے ہینڈسم اور کامیاب بزنس مین کے لیے کوئی لڑکی بھی انکار نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی سدیا کو کوئی اور پسند تھا، تبھی انہوں نے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد حسن کی محبت نے ان کے دل کی دنیا کو ہی بدل ڈالا۔ وہ کسی مڈل کلاس فیملی سے تعلق نہیں رکھتی تھیں جہاں ان کی پسند کو فوقیت نہ دی جاتی۔
مسئلہ صرف یہ تھا کہ اگر انہیں اپنے چچا زاد سے شادی نہیں کرنی تھی تو انہوں نے منگنی کیوں کی؟ اور اسی بات کو لے کر ان کے گھر میں کافی لڑائی جھگڑا بھی ہوا، مگر وہ اپنی بات پر اڑ گئیں اور اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ ان کے اس فیصلے سے نہ صرف ان کی منگنی ٹوٹی بلکہ ان کے چچا اور ان کی فیملی سے ان کا ملنا جلنا بھی ختم ہو گیا تھا۔ ان کے ماں باپ نے انہیں سادگی سے نکاح کر کے حسن کے ساتھ رخصت کر دیا، مگر اصل قیامت تو صدیہ پر اس وقت ٹوٹی جب عین نکاح کے وقت سائرہ بیگم نے اپنی شرط رکھ دی کہ صدیہ شادی کے بعد اپنے گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گی، اور اب تو وہ ساری کشتیاں جلا چکی تھیں۔ سائرہ بیگم کی بات پر صدیہ کچھ بھی نہ کہہ سکے، مگر ان کی ماں فوراً ہی گویا ہوئیں، ہمیں منظور ہے۔ اور ان کی بات پر صدیہ نے اپنی ماں کو سر اٹھا کر دیکھا تو ان کا چہرہ کسی بھی تأثر سے عاری تھا۔ جب صدیہ رخصت ہو کر جانے لگیں تب ہی سائرہ بیگم سے اجازت لے کر صدیہ کی ماں انہیں الگ کمرے میں لے گئیں۔ امی! صدیہ انہیں پکارتے ہوئے ان کے گلے لگنے لگیں، تب ہی ان کی ماں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ آج سے تم ہمارے لیے اور ہم تمہاری لیے مر گئے ہیں۔ تم نے خود اپنے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا صدیہ۔ آج میری دعاؤں میں تم کہیں نہیں ہو۔ میں تو تمہیں اپنی بد دعاؤں کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ جہاں جا رہی ہو اب واپس کبھی مت نکلنا وہاں سے، چاہے وہ لوگ تمہیں زندہ درگور ہی کیوں نہ کر دیں۔ صدیہ اپنی ماں کی باتیں سن کر زارو قطار رونے لگیں، تب ہی ان کے بابا اندر آئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ جاؤ بیٹی، وہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اب واپس پلٹ کر مت دیکھنا۔ انہوں نے صدیہ کو خود سے الگ کرتے کہا تو وہ روتی ہوئی وہاں سے نکل کر حسن کے ساتھ روانہ ہو گئی تھیں، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ شادی کے 3 دن بعد سے ہی سائرہ بیگم کے روئی نے صدیہ کو آنے والے حالات کے بارے میں بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ ان کی اس فیملی میں کوئی عزت نہیں تھی، ہر وقت سائرہ بیگم کی ڈانٹ پھٹکار ہی ملتی تھی انہیں، مگر وہ سب سہ جاتی کہ حسن ان کے ساتھ اچھے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی انہیں پسند کی شادی اور اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف جانے پر انہیں کوئی تانا نہیں دیا، مگر آج وہ بھرم بھی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بھی اوروں کی طرح انہیں تانے دے رہے تھے۔ اب میں یہاں نہیں رہوں گی، اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤں گی، نہیں رہنا مجھے یہاں، چاہے میرے ماں باپ مجھے دھکے دے کر نکال دیں، میں بھیک مانگ لوں گی مگر یہاں ایک پل بھی نہیں رکوں گی۔ آنسو بہاتی سسکتی وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگیں، تب ہی ماہر اندر آیا تھا۔ کیا ہوا ہے مام؟ کچھ نہیں ہوا، جاؤ یہاں سے، میرا کسی سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنی دعا کو لے کر جا رہی ہوں یہاں سے، تم رہو اپنے ڈیڈ کے ساتھ۔ وہ بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے ماہر پر اپنا غصہ نکال رہی تھیں۔ ہوا کیا ہے آخر بتائیں تو صحیح۔ ماہر اندر سے بہت پریشان ہو گیا تھا مگر خود کو نارمل ظاہر کرتے ان سے پوچھ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح ذلت مل رہی ہے آج بھی مجھے؟ میرے بچوں کا کیا قصور ہے آخر؟ انہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ کیا دیکھ نہیں رہے تم ساحر کو؟ اس شادی پر وہ خوش ہی نہیں ہے۔ دعا کو دیکھا ہے کیسے شاویر پر مرنے لگی ہے وہ، اس سے شاویر کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ کل کو وہ بدل گیا تو کیا ہوگا دعا کا؟ اور پھر تم اور ہانیہ ایسے قبل از وقت رشتے کر کے ہم صرف اور صرف اپنے بچوں کو اذیت دے رہے ہیں، مگر اس بات کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو آج جیسے پھٹ پڑی تھیں۔ مام اب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تھوڑا اور انتظار کر لیں اس وقت کا جب کمزور طاقتور اور طاقتور کمزور ہو جائے گا۔ ان گتھیوں کو کھینچ کر سلجھائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی۔ ذرا پیار سے سلجھانا پڑے گا نا مام، ابھی اب ڈیڈ سے معافی مانگیں گی؟ ماہر کی بات پر صدیہ نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں کیوں مانگوں معافی؟ وہ چلائی تھیں، ڈیڈ سے دور جائیں گی تو انہیں کھو دیں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور دوسرے لوگ یہی تو چاہتے ہیں۔ فی الحال انہیں خود سے دور نہ جانے دیں، ان کی ڈور اپنے ہاتھ میں رکھیں اور ڈھیلی چھوڑ دیں، اور صحیح وقت آنے پر کھینچ لیجئے گا۔ باقی اب خود سمجھدار ہے۔
جہاں اتنا صبر کیا ہے تھوڑا اور صحیح۔ غصے پر قابو پاتا صدیہ کے گال پر بہتے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اوہو شاویر کی کال آئی ہوئی ہے۔ ساحر نے لان میں بیٹھے اپنا موبائل چیک کیا تو شاویر کی مسڈ کالز دیکھیں۔ ساحر نے خود ہی اسے کال کی تو 2-3 بار بیل بجنے کے بعد اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ کیسے ہو شاویر؟ ساحر نے اسے ویڈیو کال کی تھی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں مگر لگتا ہے آپ لوگوں کی چھوٹی یادداشت خراب ہو گئی ہے کہ ایک عدد بندہ آپ کے گھر سے چلا گیا ہے۔ اسے بھی یاد کرنے کی زحمت کر لیا کرے۔ نہیں یار اس وقت ملا رہا تھا تمہارا نمبر آف جا رہا تھا۔ ساحر نے خجل ہوتے کہا۔ اچھا چلیں چھوڑیں اور سنائیں کیسی گزر رہی ہے۔ شاویر کے پوچھنے کی دیر تھی کہ ساحر شروع ہو گیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا کیا جو پوچھ رہے ہو؟ دیکھا نہیں ہے تم نے کس طرح اپنے فیصلوں پر مجھے قربان کر دیا؟ اپنی مرضی سے سب کو منسوب کر رہے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں ہی نہیں نہ شاید جانور ہیں۔ جس کے ساتھ دل کیا باندھ دیا ہمیں۔ یہ سب کہتے ساحر کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ ہاں نہ اب دیکھیں بلاوجہ ہی ہانیہ کو ماہر سے منسوب کر دیا۔ کوئی جوڑ بنتا ہے بھلا ان دونوں کا؟ شاویر اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا جب ہانیہ کے بڑھتے قدم شاویر کی آواز پر رکے تھے اور اس کی بات سنتے ہی ہانیہ کا خون کھولنے لگا تھا مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ بھی اس کا خون جلانے کا سوچتی وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ ہاں میں نے بھی مام کو منع کیا تھا مگر وہ نہیں مانے۔ خیر تم سناؤ سٹڈیز کیسی چل رہی ہے؟ ساحر نے پوچھا تو وہ بتانے لگا۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ دعا روتی ہوئی ساحر کے پاس آئی تھی اور اسے روتا دیکھ کر ساحر پریشان ہو گیا تھا کہ ایسے تو وہ زندگی میں کبھی نہیں روئی تھی۔ ساحر نے فون سائیڈ پر رکھ کر دعا کے آنسو صاف کیے اور اسے پانی پلایا مگر اب بھی وہ سسک رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ ایسے کیوں رو رہی ہیں آپ؟ ساحر نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھا تبھی دعا کی نظر موبائل کی سکرین پر پڑی اور شاویر کی شکل دیکھتے اس کے رونے میں مزید روانی آئی تھی۔ شاویر بھائی وہ جو آپ نے مجھے فریم گفٹ کیا تھا نا جس میں میری اور آپ کی پکچر تصویر تھی وہ ہانیہ آپی نے توڑ دیا اور ہماری پکچر تصویر بھی ساری گیلی ہو گئی کیونکہ پکچر جہاں گری وہاں پانی گرا ہوا تھا۔ دیکھیں نا شاویر بھائی ہانیہ آپی نے کیا کیا؟ دعا کو اس طرح روتے دیکھ کر شاویر بے چین ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا دعا، میں آپ کو اس سے بھی اچھا فریم لے کر دوں گا۔ شاویر نے اسے بہلانے کی کوشش کی تو وہ اور غصے میں آ گئی تھی۔ اب جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ اب کچھ دن بعد واپس آ جائیں گے مگر نہیں آئے آپ۔ دعا اب سے اب کبھی بات نہیں کرے گی۔ شاویر پر اپنا غصہ نکالتی موبائل فون ساحر کے حوالے کرتی بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ دعا اب بات تو سنے۔ شاویر بے بسی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ساحر بھائی ہانیہ کو سمجھائیں دیکھیں اس نے جان بوجھ کر کیا یہ سب؟ اس نے کیوں رلایا دعا کو؟ پوچھیں اس سے جا کر۔ شاویر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہانیہ کو کچا ہی چبا جاتا۔ نہیں شاویر ایسا کچھ نہیں ہے، دعا بچی ہے اسے سمجھ نہیں آئی ہوگی، میں جا کر دیکھتا ہوں پھر بات ہوتی ہے۔ ساحر فون بند کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی شاویر موبائل ٹیبل پر رکھنے لگا میسج آیا تھا۔ مسٹر شاویر اب جب تک ہانیہ کو ماہر سے دور کرنے کی بات کرتے رہیں گے تو ہانیہ بھی چھوٹی سی دعا کو اسی طرح رلا کر آپ کو تکلیف پہنچاتی رہے گی۔ سو بی کیئرفل، تو محتاط رہیے گا، آگے تو آپ خود سمجھدار ہیں۔ ہانیہ کا میسج پڑھتے ہی شاویر نے موبائل دیوار میں اتنی زور سے مارا کہ وہ اسی وقت بری طرح ٹوٹ گیا۔ ہانیہ تم نے میری دعا کو رلا کر اچھا نہیں کیا، تمہاری مجھ سے دشمنی تھی تو مجھ سے ہی بدلہ لیتی، دعا کو کیوں تکلیف دی تم نے؟ شاویر اس بات کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہانیہ کیا ہوا تھا؟ ساحر ہانیہ سے پوچھنے لگا جو اب کچن میں پرسکون ہو کر کافی بنا رہی تھی۔
کچھ نہیں ساحر بھائی، غلطی سے ہو گیا، میں نے دعا سے بھی معافی مانگ لی ہے، میں اسے اس سے اچھا فریم لا دوں گی، وہ معصوم بنتے کہنے لگی، جس پر ساحر نے بھی آرام سے یقین کر لیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، چھوٹی ہے نا، ذرا خیال کیا کرو اس کا، ابھی نہ سمجھ سے اپنی چیزوں کے بارے میں ذرا جذباتی بھی ہے۔ ساحر یہ کہتے پلٹا تو دعا وہاں کھڑی تھی۔ ساحر بھائی ہانیہ آپ ہی جھوٹ بول رہی ہے، انہوں نے فریم مجھ سے چھین کر زمیں پر زور سے مارا اور وہ ٹوٹ گیا، اور پھر پانی گرا کر اس میں میری اور شاویر بھائی کی پکچر پھینک دی تھی۔ دعا کی بات سن کر ہانیہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ سوری دعا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے کہا نہ کہ غلطی سے ہوا تھا۔ ہانیہ بھیگی بلی بن گئی تھی خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، نہیں اپنے جان بوجھ کر توڑا تھا۔ دعا بھی بضد تھی۔ دعا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ کہہ تو رہی ہیں وہ کہ غلطی سے ہو گیا، مگر آپ پھر بھی بدتمیزی کر رہی ہیں، بڑی ہیں نہ وہ آپ سے۔ ساحر نے دعا کو کبھی نہیں ڈانٹا تھا، مگر آج جانے کیوں وہ اس پر اتنا غصہ کر گیا، اور دعا ساحر کے اس بدلے روپ کو دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی کہ جو بھائی اس کے لیے ساری دنیا سے لڑ جاتا تھا، آج وہی بھائی اسے کسی اور کی خاطر ذلیل کر رہا تھا۔ کچھ نہیں کہا اس نے، روتی ہوئی بھاگتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دعا دعا بات سنے۔ ساحر اسے آوازیں لگاتا رہ گیا، مگر وہ اب ناراض ہو چکی تھی، اور ہانیہ حیران سی ساحر کو دیکھ رہی تھی کہ کس طرح اس نے دعا کو جھڑک دیا تھا۔ اسے دکھ ہوا دعا کے لیے، مگر پھر بے حس بنی وہ کافی بنانے لگی تھی، اور ساحر اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ جیسے ہی ساحر گیا، ہانیہ نے اپنی رکی سانسیں بحال کی تھیں، ذہن سے تمام خیالات کو جھٹکتی کافی اٹھائے باہر لان میں آئی تھی۔ لان میں کوئی تھا نہیں، سو وہ اکیلی ہی بیٹھی کافی سے محظوظ ہونے لگی۔ کافی پینے کے بعد کچھ دیر وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ کچھ دیر تازہ ہوا کھانے کے بعد وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کچن میں کپ رکھنے لگی تو اسے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ وہ تیزی سے اوپر گئی تو دیکھا کہ ماہر اور دعا وہاں کھڑے تھے، اور ان دونوں کے ارد گرد ٹوٹے ہوئے فریم کی کرچیاں بکھری پڑی تھیں۔ وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی اس کی نظر اپنی اور ماہر کی تصویر پر پڑی، جو کہ اب گیلی ہو چکی تھی، کیونکہ ماہر اس پر پانی گرا چکا تھا۔ ہانیہ غصے سے دعا کی طرف بڑھی، اور جیسے ہی اس نے دعا پر ہاتھ اٹھایا، ماہر نے اس کا ہاتھ روکتے یک دم ہی جھٹک دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ماہر دھاڑا تھا، اس نے فریم توڑ دیا۔ ہانیہ نے دعا کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تو ماہر نے اس کی بات کاٹی تھی، تمہیں کیسے پتا کہ اس نے ہی توڑا ہے؟ دیکھا تھا تم نے اسے اپنی آنکھوں سے؟ ماہر کے سوال پر ہانیہ ہڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، وہ مجھ سے بھی دعا کا فریم ٹوٹ گیا تھا، نہ تو اس لیے میں نے توڑا ہے، مجھے مارو۔ ہانیہ ماہر کے اس انداز پر بہت حیران ہوئی تھی۔ تم نے بھی تو کچھ دیر پہلے دعا کے ساتھ یہی سب کیا تھا نا، اور پھر مکر گئیں؟ لیکن دیکھو میری بہن کا دل کتنا بڑا ہے کہ جب میں نے اسے یہی سب تمیری ساتھ کرنے کا کہا تو اس نے کہا کہ وہ تمہیں معاف کر چکی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، دعا کے معاملے میں ماہر کسی کو بھی معاف نہیں کر سکتا، چاہے اس کے سامنے کوئی بھی آ جائے۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ، یہ بات تم اپنے ذہن میں رکھو۔ دل کرے تو یہ بکھرے ہوئے کانچ کسی ملازم سے اٹھوا لینا، ورنہ پڑے رہنے دینا۔ چلو دعا، اور ہاں، وہ واپس پلٹا تھا، آئندہ اگر دعا کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو سب سے پہلے تم مجھے اپنے خلاف پاؤ گی۔ ہانیہ کو خون چھلکاتی نظروں سے دیکھتا وہ دعا کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے میں سدیا کے پاس لے گیا تھا۔ مام، اگر آئندہ میری بہن کو کسی نے ٹیڑھی نظر سے دیکھا بھی نہ تو ماہر اس کی آنکھیں باہر نکال دے گا۔ اب ہوں گی کسی کی غلام، مگر میری بہن یہاں کسی کی غلامی نہیں کرے گی۔ جاؤ دعا، اپنا منہ دھو کر آؤ، اور اب میں نے تمہیں روتے دیکھا نہ تو میں تمہیں ایک اور لگا دوں گا۔ جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا کرو۔ دنیا مضبوط لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، رونے والوں کو لوگ اور مارتے ہیں۔
समझी। माहिर के इस अंदाज पर दुआ डर गई थी। तभी माहिर ने घुटनों के बिल जमीन पर उसके पास बैठते इसके माथे को चूमा था। यू आर माई स्वीट सिस्टर, माहिर ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी और माहिर के कंधे पर सर रखा था। थैंक यू ब्रादर, शुक्रिया भाई। अब जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों माम के साथ आइसक्रीम खाने जाएंगे। मगर किसी को भी मत बताना, बस हम तीनों ही जाएंगे। माहिर की बात दुआ को कुछ अच्छी नहीं लगी थी। भाई बुरी बात है ना, आइसक्रीम खाने हम सब जाएंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। दुआ ने मुंह बनाते कहा तो माहिर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। ठीक है गुड़िया, हम सब के साथ भी चले जाएंगे, मगर इस वक्त सिर्फ भाई दुआ और माम जाएंगी बस, वरना दुआ के भाई इससे नाराज हो जाएंगे ना। माहिर ने नाक किया तो दुआ ने कहा भाई आ जाएं। दुआ पिंक कलर की पैरों को छूती फराक के साथ सफेद चौड़ीदार पाजामा पहने सिल्की गोल्डन कंधे तक आते खिले बालों में बहुत प्यारी लग रही थी। अरे वाह, मेरी बहन तो बहुत प्यारी लग रही है। माहिर ने तारीफ की तो दुआ ने मुंह बनाया था। क्या हुआ है दुआ? वो माम कह रही थीं कि वो नहीं जाएंगी वरना अम्मा गुस्सा करेंगी। ये सब सुनकर माहिर का खून खोलने लगा था। तभी सदिया कमरे में आई थीं। बेटा मेरे कपड़े भी ठीक नहीं हैं, तुम दोनों चले जाओ। सदिया ने जाने से इनकार किया तो माहिर गुस्से में आ गया था। हम रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, गाड़ी में ही बैठकर खा लेंगे और देखता हूं कौन रोकता है आपको जाने से। ये कहता वो सदिया का हाथ पकड़े उन्हें बाहर ले गया। लाउंज में बैठी ज़ैनब पेपो ने जब उन तीनों को बाहर जाते देखा तो उनके तन बदन में आग लग गई थी। कहाँ जा रहे हैं अब सब? उनके लहजे में साफ तंज झलक रहा था। काम से जा रहे हैं, माहिर ने उनकी तरफ बना देखे कहा तो माहिर का ये अंदाज उन्हें अंदर तक सुलगा गया था। अम्मा को बताया। ज़ैनब पेपो ने अब काफी ठंडे लहजे में बहुत कुछ जिताया था। अपने बेटे के साथ जाने के लिए माम को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। माहिर ने भी उन्हें के अंदाज में जवाब दिया था, मगर हसन साहिब जाने कहां से टपक पड़े थे। माहिर, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अपनी पेपो से? मुआफी मांगो फौरन। हसन साहिब धाड़ रहे थे। मगर डैड मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। खैर सॉरी पेपो जान। माहिर ने जैसे जान छड़ाई थी मुआफी मांग कर। इतने में सायरा बेगम भी शोर सुनकर वहां आ गई थी। क्या हुआ है? ज़ैनब को रोते देखकर उन्होंने फिक्र से पूछा। अब मेरे हाथों के बच्चे भी मुझसे यूं बदतमीजी करेंगे? वो शक्को करती अब झूठे आंसू बहाने लगी थीं। सदिया तुम भी मुआफी मांगो ज़ैनब से। हसन साहिब की धाड़ पर सदिया भागती हुई आए और ज़ैनब से मुआफी मांगी थी उन्होंने। हमेशा यही तो होता आया था। सदिया का कसूर होता या किसी और का, मुआफी हमेशा वही मांग। ज़ैनब की बदतमीजी की वजह से आफंदी हाउस का माहौल काफी कशीदा हो गया था। सदिया ने आज फिर से सायरा बेगम से अपना कसूर न हो ती हुए भी मुआफी मांगी थी, और माहिर को भी हमेशा की तरह न चाहते हुए भी सबके साथ मुस्कुरा कर बात करनी पड़ी थी। इस घर के माहौल ने सबसे ज्यादा माहिर की शख्सियत को बर्बाद किया था। वो अब अंदर से जैसा भी महसूस करता मगर सबके साथ हंसता मुस्कुराता रहता था। बिला वजह मजाक करता, सबको खुश रखता, मगर उसके अंदर की दुनिया वैसी नहीं थी जैसा वो दिखाई देता था। उसने अपनी माँ को हमेशा जलील होते और दूसरों की मर्जी से जीते देखा था, मगर वो खुद अपनी मर्जी से जीना चाहता था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस घर से ही भाग जाता, मगर अभी इसने खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया था। वो अब सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि जब उसकी फुप्पो और हानिया शादी के लिए तैयार होंगी तो वो शादी से इनकार कर देगा। नहीं करना चाहता था वो हानिया से शादी एक ऐसी लड़की से जिसकी तरबियत ज़ैनब जैसी खातून ने की थी, और वो भी हर वक्त अपनी माँ की तरह झूठ बोलती, चाहे झूठ बोलने की जरूरत हो या ना हो। जब से साहिर की शादी हुई थी ये पहली बार थी कि सदिया की इतनी तजलील हुई थी, और वो तो अपनी बहू से अब नजरें भी मिलाने के काबिल नहीं रही थी।
साहिर की शादी के बाद से वो और भी मोहतात हो गई थीं कि कहीं उनकी बेइज्जती शीज़े के सामने न हो जाए, मगर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। एक शीज़े ही थी जिसके सामने उनकी थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी, मगर आज सायरा बेगम ने वो भी रहने नहीं दी थी। और शीज़े ने जब सदिया की इतनी तजलील होते देखी तो उसने कानों को हाथ लगाए थे कि शहर के इतने जाने माने बिजनेसमैन के घर का भी ये माहौल था और वो खुद भी अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करते थे। आज उसे साहिर की कदर आई थी। सबके सामने तो बहुत दूर की बात थी, साहिर ने कभी अकेले में भी इससे इतनी बदतमीजी नहीं की थी। हाँ, शुरू शुरू में वो थोड़ा सख्त लहजे में बात करता था क्योंकि वो इस शादी के लिए रजामंद नहीं था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसका रवैया उसके साथ बेहतर हो गया था। और अब तो ऑफिस से वापसी पर वो उसे कभी डिनर के लिए तो कभी आइसक्रीम खाने ले जाता, मगर आज भी पहले दिन की तरह उनके दरमियान बीवी वाला कोई ताल्लुक नहीं था। शीज़े पहले सिर्फ साहिर से मोहब्बत करती थी, मगर अब वो इसकी इज्जत भी करने लगी थी कि अगर वो इससे मोहब्बत नहीं करता था तो इससे नफरत भी नहीं की थी, और शौहर होते हुए भी कभी अपना हक वसूल करने की कोशिश नहीं की थी। उससे साहिर दुनिया के सब मर्दों से अलग लगने लगा था। शादी के शुरू दिनों में वो खुदा से साहिर के इस रोई पर शकू किया करती थीं, मगर अब वो साहिर के मिल जाने पर अपने रब की बहुत शुक्रगुजार थी। शीज़े, तुमने रिजाइन कर दिया और मुझे बताया भी नहीं? साहिर ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के पास रोकते हुए इससे पूछा था। इसमें बताने वाली क्या बात है? शीज़े ने साहिर को मोहब्बत से देखते मुस्कुराते हुए कहा। अब वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। मगर घर में बैठकर क्या करोगी? ऑफिस जाकर कुछ टाइम भी पास हो जाता है और बंदा फ्रेश भी रहता है। घर में रह रहकर इंसान का दिमाग खराब होने लगता है। साहिर कुछ संजीदा हुआ था। बात तो ठीक है आपकी, मगर मैं चाहती हूं कि मैं भी वैसी ही जिंदगी गुजारूं जैसी माम गुजार रही है। शीज़े की बात सुनकर साहिर ने हैरत से इसकी तरफ देखा था। मगर क्यों? तुम्हें ऐसी जिंदगी की ख्वाहिश क्यों होने लगी? इंसान मुस्तकिल मिजाज नहीं है ना, वो एक ही रूटीन से बेजार हो जाता है। मैं भी हो गई हूं। शीज़े के चेहरे पर छाई संजीदगी को साहिर ने महसूस किया था। तो 1 महीने की लीव छठी ले लो और फिर दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। साहिर जानता था कि शीज़े घर में बैठने वाली लड़की नहीं थी, मगर उसने ये फैसला क्यों किया वो ये समझ ही नहीं पा रहा था। नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूं। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं घर में बैठकर आपका इंतजार करूं, आपके सारे काम करूं, आपकी हर बात का ख्याल रखूं और माम का भी। साहिर बहुत हैरान हुआ था उसकी ये बातें सुनकर, और शर्मिंदा भी था कि वो इसे वो मोहब्बत और मान अब तक नहीं दे सका था जिसकी वो हकदार थी। सदिया की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। एक इंसान कब तक सहे ऐसे रोई, वो भी तो थक चुकी थी सब कुछ सहते सहते। अब तो वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थीं। कोई खुद से बात करता तो जवाब दे देती, मगर अब उन्होंने चुप साध ली थी। बस अब उनकी जिंदगी का मकसद दुआ को सही और गलत में फर्क बताना था, कि अब वो अपनी बेटी का दुख नहीं देख सकती थीं। इसीलिए हर वक्त यही सोचती रहती कि किस तरह वो इसके दिल से शाबीर का ख्याल निकालें। मगर जब भी कोई बात कहती या तो दुआ को समझ ही नहीं आती या फिर वो समझना ही नहीं चाहती थी, और फिर वो बेबस होकर रोने लगती थीं, और उन्हें रोता देखकर दुआ भी परेशान हो जाती थी। जब से शीज़े ने रिजाइन किया था, सदिया के कामों की जिम्मेदारी इसने अपने सर ले ली थी। अब तो वो सदिया के अक्सर काम खुद ही क्या करती थी। दुआ की भी कुछ जिम्मेदारियां इसने अपने सर ले लें, और दुआ भी अब शीज़े के साथ बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि हानिया में वो बात नहीं थी जो शीज़े में थी। हानिया इससे हमेशा बड़ी बनकर बात करती, मगर शीज़े इससे जब भी बात करती तो उसी की उम्र की बन जाती। दुआ बहुत खुश रहने लगी थी, और अब तो वो शावीर के लिए रोती भी नहीं थी। शायद इसे ये समझ आ गई थी कि इसके रोने से शावीर वापस नहीं आने वाला। कल जश्न आज़ादी का दिन है। वी विल सेलिब्रेट 14 अगस्त पाकिस्तान डे। माहिर ने कहा तो दुआ आराम से उठकर कमरे में चली गई थी, जिसे सभी ने नोटिस किया था। यकीनन वो शावीर को मिस कर रही थी। बस फर्क ये था कि आज वो आंसू नहीं बहा रही थी, मगर बहुत उदास थी।
इसे रूम में आए 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि अचानक से इसे शोर सुनाई दिया था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। इसकी उदासी इस शोर की वजह से दूर नहीं हुई थी, बल्कि इस शोर में एक ऐसी आवाज सुनी थी इसने जिसे सुनने के लिए इसके कान तरस गए थे। वो लाखों आवाजों में भी इसकी आवाज और अंदाज को पहचान सकती थी। वो तकरीबन भागती हुई कमरे से निकली और लाउंज में खड़े शावीर के गिले लग गई, जो अभी सबसे मिलकर फारिग हुआ था। दुआ तो इससे अलग होना ही भूल गई थी। कुछ आंसू निकलकर शावीर की शर्ट में जज्ब हुए थे, मगर शावीर का चेहरा खिफत से सुर्ख पड़ा था। मंगनी न हुई होती तो अलग बात थी, मगर अब तो सब की बोलती नजरें शावीर को बहुत कुछ समझा रही थीं, जिनसे दुआ अब तक बेखबर थी। रुक क्यों रही थीं अब? शावीर ने इसे आराम से खुद से अलग करते हुए कहा तो दुआ ने ना में सर हिलाते अपने आंसू साफ किए थे। मैं नहीं रो रही थी, वो आंसू खुद ब खुद निकल आए, मुझे पता ही नहीं चला। दुआ की मासूमियत पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे थे सिवाय ज़ैनब पेपो के। उन्हें शावीर बहुत पसंद था, मगर हानिया के लिए, दुआ के लिए नहीं। मगर वो सायरा बेगम के फैसले के सामने कुछ भी नहीं बोल सकी थीं। मगर अपने दिल में पलते हसद की वजह से वो दुआ से नफरत करने लगी थीं, जैसे सदिया से करती थीं। शावीर भाई, अभी हम सब शॉपिंग करने जाएंगे, कल पाकिस्तान डे है ना, और आप मुझे सारी चीजें लेकर देंगे। दुआ ने शावीर के कंधों पर हाथ रखे कहा तो शावीर ने ताईद में सर हिलाया था। ठीक है, शाम में चलेंगे, शावीर ने कहा तो वो खुश होते शावीर के गाल पर अपना लम्स छोड़ते थे क्यों कहते वहां से भाग गई थी। शावीर का तो आज शर्मिंदा होने का दिन था। सबसे नजरें चुराता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। हम सब जाएंगे शॉपिंग करने, हानिया आपी चली ना अब भी? वो मैंने शीज़े भाभी को भी जाने के लिए कहा है, साहिर भाई, शावीर भाई और माहिर भाई में, और अब सब जाएंगे। दुआ ने हानिया का हाथ थामे कहा तो वो इससे हाथ छिड़ती लान में चली गई थी। क्यों नहीं जा रही हो तुम? हाँ। वो लान में दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए खड़ी थी, जब माहिर उसके इंतहाई करीब आकर उसके कान में बोला था, पीछे हटो माहिर। वो गुस्से से कहती अपने नाजुक हाथों से इसे पीछे धकेलने लगी, तभी माहिर ने इसकी दोनों कलाइयों को अपनी गिरफ्त में लेते खुद से और करीब किया था। जान मन क्यों नाराज होती हो? माहिर की मानी खेज नजरें हानिया का दिल जोरों से धड़का गई थीं, और हानिया की गैर होती हालत देखकर माहिर खुलकर मुस्कुराया था। माहिर का लापरवाह सा अंदाज हानिया को अंदर तक सुलगा गया था। मेरी परवाह कब है तुम्हें? आंखों में आंसू लिए वो इससे शको कर गई थी। जाना बस अब ही की तो परवाह है हमें। माहिर ने हानिया के चेहरे पर आए लटों को हाथ से पीछे करते कहा तो हानिया ने फिर इसका हाथ झटक दिया, मगर माहिर ने फिर से इसके हाथ को पकड़ते अपने लब इसके हाथ पर रख दिए थे। ऐसा पहली बार किया था माहिर ने, मगर हानिया के चेहरे पर अब नाराजगी कहीं नजर नहीं आ रही थी, बस चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ चुका था। माहिर से नजरें चराती वो अंदर की जानिब बढ़ गई, तभी माहिर की आवाज पर वो रुकी थी, मगर पलट कर नहीं देखा इसे। प्लीज हानी, मेरे लिए तैयार हो जाओ ना। माहिर उसे अक्सर हानी कहता था। माहिर की बात को नजरअंदाज करती वो तेज तेज कदम उठाती अपने कमरे में आकर अपनी सांसें बहाल करने लगी थी। गला खुश्क होने लगा तो पानी पीने लगी, तभी ज़ैनब कमरे में आई थी। हानिया जल्दी करो, साहिर कह रहा था कि 5 मिनट में आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, हानिया ने कहा तो ज़ैनब को अब गुस्सा आ गया था। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बताया है तुम्हें। 2 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। गुस्से से कहती वो कमरे से निकल गई थी, और हानिया कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। दुआ पूरी मार्केट में शावीर का हाथ थामे चलती रही थी। उसने जो भी कुछ खरीदा था शावीर ही ने लेकर दिया था। पता नहीं क्या कुछ फरमाइशें की थीं इसने, मगर वो जिस चीज पर हाथ रखती शावीर उसे लेकर दे देता। इसके माथे पर बिल नहीं आए थे। वो तो खुद भी दुआ की खुशी में ही खुश था। माहिर को आज पहली बार सायरा बेगम का किया गया फैसला गलत नहीं लग रहा था,
کہ وہ اور ساحر پھر بھی دعا کو مزید چیزیں لینے سے منع کر رہے تھے مگر شابیر نے ایک بار بھی اسے انکار نہیں کیا مگر اب وہ خود تھک گئی تھی اور کچھ لینا ہے دعا؟ شابیر کی بات سنتے سبھی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا مگر دعا آگے سے نخرے دکھانے لگی تھی۔ شابیر بھائی ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں مگر ابھی ٹائم ضائع ہوگا نا اور پھر کل کی تیاری بھی تو کرنی ہے تو لے لو نا۔ شابیر نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا تو ساحر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ بس کر دے بھائی، ہماری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ ہاں شابیر بھائی بس چلتے ہیں، ساحر بھائی بہت تھک گئے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں شیزے بھابی ساحر بھائی کے پاؤں دبا دیں گی۔ دعا نے اپنی ہی دھن میں کہی تھی یہ بات جس پر شابیر اور ماہر کے قہقہے گونجے تھے۔ ساحر بھی مسکراتے ان دونوں کا ساتھ دینے لگا اور ہانیہ اب کوہنی مار مار کر شیزے کو چھیڑ رہی تھی مگر دعا کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ لوگ کیوں ہنس رہے تھے۔ سب کے سب بے وقوف ہیں دل ہی دل میں کہتی وہ سر جھٹک گئی تھی۔ گھر آ کر بھی دعا نے سب کو تگنی کا ناچ نچایا تھا، سارے گھر کو جھنڈے نون غنہ سے سجایا تھا۔ سب سے بڑا جھنڈا وہ لوگ ڈھونڈ کر لائے تھے جسے گھر کے سارے مردوں نے مل کر لگایا تھا۔ اسکول سے تو چھٹی تھی کیونکہ فنکشن نہیں ہوا تھا، وہ 2 دن بعد ہونا تھا، سو دعا صاحبہ نے گھر پر ہی سب کے ساتھ پاکستان ڈے سیلیبریٹ کرنا تھا۔ دعا نے سب کے لیے بیج خریدے تھے اور گھر کی خواتین کے علاوہ مردوں کے لیے بھی گرین دوپٹے خریدے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ سبھی کی تیاری کی تھی۔ دعا کی ڈرائنگ بہت اچھی، اس نے سب کے چہروں پر پاکستان کے جھنڈے کی پینٹنگ بنائی تھی، لیکن جس کے چہرے پر زیادہ محنت کی تھی وہ شابیر تھا۔ شابیر کو اب اس کی محبت سے خوف آنے لگا تھا کیونکہ اب وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی محبت میں صرف شدت نہیں تھی بلکہ جنون تھا، پاگل پن تھا جس کی آگ میں اب وہ خود بھی جلنے لگا تھا۔ میرے فیس پر کون بنائے گا؟ دعا نے منہ بنایا۔ میں بناؤں گا، ماہر نے کہا تو اس نے ادھر ادھر نظریں گھماتے شابیر کو دیکھا تھا۔ نہیں شابیر بھائی بنائیں گے۔ دعا جلدی سے کلر اور برش اٹھا کر شابیر کے پاس آئی تھی۔ شابیر نے بھی چپ چاپ اس کے چہرے پر اپنے ہنر کے جوہر دکھائے تھے۔ وہ اتنا اچھا تو نہیں بنا تھا مگر دعا پھر بھی مطمئن تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ سب سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ جب سب تیار ہو گئے تو تیز آواز میں نیشنل سانگ لگائے اور دعا کی ضد پر گھر کے سب مردوں نے لان میں دعا کے پسندیدہ گانے اے جواں پر ڈانس کیا تھا جسے دیکھ کر سائرہ بیگم کا ہنس ہنس کر برا حال ہوا تھا۔ آج وہ واقعی میں سب کو نچا رہی تھی۔ جو بھی تھا آج دعا کی وجہ سے سب نے بہت انجوائے کیا تھا۔ ایک وہی تو تھی جسے دیکھ کر صدیہ اپنے سارے غم بھول جایا کرتی تھیں۔ تصویر کے لیے سب ساتھ کھڑے ہوئے تو ماہر جا کر ہانیہ کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ ہانیہ جو پہلے ہی اس سے گریز کر رہی تھی اسے دیکھ کر تھوڑا دور ہونے لگی تو ماہر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس خود سے قریب کیا تھا۔ ادھر ہو جاؤ نا ورنہ تصویر صحیح نہیں آئے گی، قریب ہوتے ہانیہ کے کان میں کہا جو اس کی بے باکی پر اسے گھور کر بھی نہیں دیکھ سکی، بس نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھے کل نکلنا ہے مام مگر دعا کو مت بتائیے گا پلیز، وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گی، وہ سدرا سے کہہ رہا تھا جب دعا دروازہ ناک کرتی کمرے میں آئی تھی۔ اگر پرامس کریں گے کہ جلدی آئیں گے تو پھر دعا کوئی ہنگامہ نہیں کرے گی۔ اس کی بات سنتے سدرا اور شابیر دونوں ہی ہنسنے لگے تھے۔ دیکھیں دعا میں اب تھوڑا لیٹ آؤں گا کیونکہ میرے ٹیچر بہت سخت ہے، ابھی بھی چھٹی لینے پر بہت ڈانٹ پڑی تھی، تو آپ ماہر بھائی کے کالج میں ایڈمیشن لے لینا، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے مگر اب جب تک ایگزامز امتحان نہیں ہو جاتے میرے ٹیچر مجھے نہیں آنے دیں گے نا، اب میں پیپرز کے بعد آؤں گا۔ شابیر کی بات سنتے دعا کچھ اداس ہوئی تھی۔ ابھی بھی تو آپ اپنی مرضی سے ہی آئے تھے نا، تو جب دل کرے واپس آ جائیے گا۔ دعا اب بالکل بھی نہیں روئے گی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، شابیر نے اس کا گال کھینچتے کہا تو وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ تم کچھ دن اور رک جاتے، سدرا پھر سے اداس ہونے لگی تھیں۔ شابیر کے جانے کے خیال سے ہی
مام ابھی بھی ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کروانی تھی تبھی آیا تھا ورنہ نہیں آ پاتا میں۔ ویسے میں خود بہانہ ڈھونڈ رہا تھا یہاں آنے کے لیے اور پھر خدا نے میری دعائیں سن لے۔ مگر اب شاید اتنی جلدی نہ یا سکوں سال بعد آؤں شاید۔ میں چاہتا ہوں اپنی سٹڈیز پر فوکس کروں۔ پلیز مام مت روکا کرے مجھے۔ دل بہت عجیب سا ہونے لگتا ہے۔ شابیر نے سدرا سے نظریں چراتے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپایا تھا، لیکن وہ تو باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہی تھیں۔ مام اب کہتی ہیں تو نہیں جاتا مگر پھر دعا کے ساتھ ساتھ میری سدیا چچی اور اب کی زندگی بھی مشکل ہو جائے گی۔ نہیں بیٹا چلے جاؤ، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین سم آمین۔ شابیر کے سر پر ہاتھ رکھتی وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ شابیر اگلے دن پھر سے سب کو اداس کرتا امریکہ کے لیے نکل گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اب وہ جب جائے گا تو واپس آنے پر سب کچھ بدل چکا ہوگا، یہاں تک کہ اس کی دعا بھی۔